السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے میری دھڑکنوں کو قرار دو۔ ناول کی رائٹر ہیں گل بانو۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اجنبیت کی یہ دیوار گرا کر دیکھو، پھر شناسائی کی قندیل جلا کر دیکھو۔ لمس ہاتھوں کا میرے سب سے انوکھا ہوگا، میری جانب بھی کبھی ہاتھ بڑھا کر دیکھو۔ محبت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک گونج تھی جس نے اسے گہری نیند میں جھنجھوڑا تھا، ایک ہلکے سے دباؤ کو اپنے وجود پر محسوس کیا تھا۔ سانسیں بھی ایک لمحے کو ایک دوسرے سے الجھ کر اپنا راستہ کھو بیٹھی تھیں، اور وہ جو گہری پرسکون نیند سو رہا تھا اس گونج اور دباؤ سے ہڑبڑا کر بیدار ہوا تھا۔ اندھیرے میں دم گھٹتا سا جا رہا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتا ہوا وہ بیڈ سے اتر آیا اور گپ اندھیرے میں راستہ بناتا اندازے سے سوئچ بورڈ کی جانب ہاتھ بڑھایا، اور اگلے چند سیکنڈ میں ٹیوب لائٹ کی دودھیا روشنی میں سارا کمرہ روشن ہو کر اس کے تنے ہوئے اعصاب کو نارمل کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ بیڈ کی جانب بڑھا اور پھر یکلخت کمرے کے وسط میں ٹھہر گیا۔ کمرے میں لیمپ روشن تھا، مگر پھر بھی اسے کمرہ بالکل تاریک کیوں محسوس ہوا تھا؟ مجھے ہوا کیا تھا؟ وہ سوچنے کی کوشش کرنے لگا، مگر دن بھر کا تھکا ماندہ ذہن اس ذہنی آزمائش کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ دل کی تیز ہو جانے والی دھڑکن آہستہ آہستہ اپنے معمول پر آ چکی تھی۔ وہ الجھا سا کمرے سے نکل آیا۔ محبت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بار پھر وہی سوال اس کی سماعت میں سرگوشی بن کر اتر گیا۔ اس کے قدم رک کے چلے اور چند سیڑھیاں اترنے کے بعد پھر ٹھہر گئے۔ او مائی گاڈ! وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ اکثر ڈیوٹی کے دوران گھر میں ماما ڈیڈی اور بہنوں کے درمیان بیٹھے بیٹھے، کبھی گھر سے باہر جاتے ہوئے، کبھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے، کبھی فون پر کسی دوست سے بات کرتے ہوئے، طاہا خان اس سوال کی وقت بے وقت کی یلغار سے کبھی بوکھلاہٹ کا شکار ہونے لگتا، کبھی اس پر جلاہٹ سوار ہو جاتی، تو کبھی وہ اپنا آپ کہیں گم کر بیٹھتا، اور آج کل تو خواب بھی اسی سوال کا اس کی پلکوں کی نوک پر در جاتے تھے، جیسے کہ آج پھر اس سوال کی بازگشت اسے ستانے چلی آئی تھی۔ آج پھر وہ نازک سراپا سپنے میں اس کے روبرو تھا، پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر اسی سوال کی شبنم لیے جو آنکھ کھلنے پر حقیقت کی دنیا میں بھی اے ایس پی طاہا خان کو پور پور بے خودی کے نشے میں بھگو گئی۔ یہ سوال بے قرار کر دینے والا نہ تھا، البتہ کسی قدر چونکانے والا انداز تھا جو اس کے حواسوں پر سوار ہو گیا تھا۔ وہ انداز جو اس معصوم سی ہستی نے گڑبڑا کے قائم کر دیا تھا اس کے حواسوں پر، سوچوں پر اور اب سپنوں پر بھی۔ وہ رکی رکی سی سانسیں، وہ جھکی جھکی سی دراز ریشمی گھنیری پلکوں کی سیاہ جھالریں، وہ جھمبا ہوا سا چہرہ اور ایک دم سے گلابی ہو جانے والی رنگت، یہ سب کیوں ہوا؟ وہ اس کا انٹرویو کرنے آئی تھی، اور انٹرویو میں پوچھے جانے والے دوسرے کئی سوالات کی طرح یہ بھی ایک سوال تھا، مگر سوال پوچھ کر اس کا سٹپٹا کر جھیم جانا، طاہا خان کے ذہن کے دریچوں سے جھانک جھانک کر اسے بھی دوسروں کے سامنے بے خود کر کے پھر بوکھلاہٹ اور سٹپٹاہٹ میں یوں مبتلا کر ڈالتا کہ اس کے پاس آخر میں سوائے جھیمنے کے کوئی اور چارہ باقی نہ رہتا۔ یار طاہا خان، تمہارا بھی آخر کیا بنے گا؟ دل نے تمسخر اڑایا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رنگ گئی۔ آپ جاگ گئے بھیا، شکر ہے آپ کی آنکھ تو کھلی۔ ماما کے کمرے سے نکلتی ادینہ سے سیڑھیوں پر براجمان دیکھ کر پاس چلی آئی۔ ارے تم! طاہا کھل اٹھا۔ کب آئی تم بھئی؟ جناب لنچ ہم نے یہیں آ کر کیا ہے، ادینہ نے بتایا، پھر ہنستے ہوئے بولی، آپ تو خوب لمبی تان کر سوئے ہوئے تھے۔ شازمینہ آپا اور سائقہ آپی بھی آئی ہیں۔ اچھا، اس کی خوشی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہیں کہاں بھئی وہ؟ ماما کے کمرے میں چائے پی رہی ہیں، ٹی ٹائم ہو چکا ہے، میں اسی لیے آپ کو ہی جگانے آ رہی تھی۔ او ہو، تم دونوں یہیں کھڑے باتیں کر رہے ہو، جلدی پہنچو، شازمینہ آپا بلا رہی ہیں۔ ماما کے کمرے سے نکل کر کافی عجلت میں کچن کی طرف جاتی الوینا نے دونوں کو ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف دیکھ کر کہا، تو وہ دونوں مسکراتے ہوئے باقی کے چند سیڑھیاں اتر کے ماما کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ شازمینہ اسے دیکھ کر کپ ٹیبل پر رکھ کے صوفے سے اٹھ کر اس تک پہنچی تھیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتی میں کتنا مس کر رہا تھا آپ کو کچھ دنوں سے۔ اچھا، اور میں؟ مجھے مس نہیں کیا؟ ادینہ کے منہ پھلا کر کہنے پر سب ہنس پڑے۔ میری گڑیا نہیں تھی میرے پاس، تبھی تو ان کو مس کیا۔ یہ لیجئے گرم گرم چائے حاضر ہے، میرے شہزادے کے لیے۔ الوینا چائے لیے چلی آئی۔ وہ شازمینہ کے 10 سالہ عمران، 6 سالہ صالحہ، 2 برس کے ملائکہ اور سائقہ کے دونوں 4 سالہ جڑواں بیٹوں کو پیار کرنے کے بعد شازمینہ آپا کے پاس بیٹھ گیا۔ ماما، اس بار الوینا کو رخصت کرتے ہی اس کے لیے بھی کسی اچھی سی لڑکی کو چن لیں آپ، میں اسے بھی منگنی یا شادی میں سے کسی ایک بندھن میں تو ضرور باندھ کر جاؤں گی۔ سب کے ساتھ طاہا کے لبوں پر بھی دھیمی سی مسکراہٹ کھیلنے لگی، جس سے اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے ان سب سے اوجھل رکھنے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔
کیوں بیٹا جی، آپ کے کیا ارادے ہیں اس بارے میں؟ سائقہ مسکرائیں۔ نیکی اور پوچھ وہ شرارت سے بولا تو سب ہنس پڑے۔ رک بیٹا، حسام کا فون ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ رک دھلے ہوئے کپڑے چھت پر ڈالنے گئی تھی۔ پھپھو کی پکار پر خاصی بیزاری اور خوف جیسے عالم میں وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ پھپھو، میری طرف سے آپ خیریت پوچھ لیتی۔ بیٹا وہ ضد کر رہا ہے کہ رک کو بلا دیں، آپ کہہ دیتی کہ چھت پر۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ پھپھو اس کی بات پر توجہ دیے بغیر کچن میں چلی گئیں۔ شاید اس کے انکار کو وہ جھجک یا اس کی شرم سمجھی تھی۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتی کافی بیزاری سے فون اسٹینڈ تک پہنچی تھی۔ پھر سلام دعا اور حسام کی باتوں کے جواب میں ہوں ہاں کہہ کر اس نے خدا حافظ کہہ کر رابطہ منقطع کیا تھا۔ پلٹی تو پھپھو دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ رہی تھی۔ تم دونوں میں کوئی ناراضگی ہے؟ نہیں پھپھو۔ پھر تم نے ٹھیک سے بات کیوں نہیں کی؟ وہ جلدی میں تھا پھپھو، میں تو بات کر رہی تھی، اس نے بہانہ بنایا اور دوبارہ سیڑھیوں کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ اچھا، اپنے پیچھے اس نے پھپھو کا قدرے مطمئن اور قدرے بے یقین سا اچھا سنا تھا۔ پتہ نہیں یہاں کب رہا ہے، کہہ تو یہی رہا تھا کہ جلد آنے والا ہوں، دیکھو کب آتا ہے۔ تمہارے بھیا بھی تمہاری بھابھی کو لے کر اس مرتبہ لگتا ہے لمبے چکر کی غرض سے گئے ہیں۔ 4 دن کا کہہ کے گئے تھے، آج 5واں روز ہے۔ آخری سیڑھی سے چھت پر قدم دھرنے تک اسے مسلسل اپنے پیچھے ان کی باتوں کی آواز آتی رہی تھی۔ چلو بھیا فٹافٹ اگل دو، اگر کوئی لڑکی نظر میں ہے تو۔ وہ تو بھول چکا تھا، مگر الوینا کو رخصت کرنے کے بعد سائقہ اور شازمینہ نے سچ مچ اسے گھیر لیا۔ سب الوینا کے سسرال جا رہے تھے ولیمے میں شرکت کے لیے۔ وہ دونوں تیار ہونے کے بعد اس کے کمرے میں چلی آئیں، جہاں وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ پہلے ان کی آمد پر اور پھر ان کے سوال پر مسکراتے ہوئے پلٹ کر بولا، یعنی آپ لوگ سچ مچ میری قربانی کا بندوبست کرنے کے چکروں میں ہیں؟ جو بھی سمجھو، مگر رعایت بالکل نہیں ملنے والی ہے تم کو اس مرتبہ۔ سائقہ کی منجلی نند بہت پیاری ہے، تمہارے ساتھ بہت سوٹ کرے گی۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی ہے تو ہمیں بتا دو، ورنہ پھر نہ کہنا کہ آپ کی چوائس اچھی نہیں۔ نظر میں تو کئی ہیں آپا۔ اس کے لبوں پر دھیمی پر اسرار سی مسکراہٹ لہرا گئی۔ اچھا تو پھر جو دل میں ہے وہ بتا دے بھیا۔ شریر نٹ کھٹ سی ادینہ نہ جانے کب کمرے میں آئی تھی، اب اس کی معنی خیزی پر جھٹ سے بول اٹھی۔ سائقہ اور شازمینہ بے اختیار ہنس پڑی، جبکہ وہ گردن کھجا کے رہ گیا۔ اب بولو کیا کہتے ہو؟ تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ کتنی مہلت چاہیے آخر تمہیں؟ سائقہ نے خشم کے انداز میں گھورا۔ پچھلی دفعہ بھی مہلت لی تھی، یاد ہے نا؟ پورا سال گزر گیا ہے، اب تک تو بتایا نہیں کچھ۔ آئندہ مہلت کے بعد یہ نہ ہو ہم مدینہ کے ولیمے پر تم سے پوچھ رہے ہوں، شازمینہ کہہ رہی تھی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پر بیٹھی شازمینہ کے قدموں کے پاس کارپیٹ پر آ بیٹھا۔ پاپا، یہ میں آپ کو ٹالنے کے لیے نہیں کہہ رہا، بخدا جلد آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ چند دن ٹھہر جائیں، بس تھوڑا سا انتظار کر لیں، میں خود بھی اب تنہا نہیں رہنا چاہتا۔ سنجیدگی سے بات کرتے کرتے اچانک اس کے گداز ہونٹوں پر بڑی میٹھی سی مسکان پھیل گئی، کوئی شبنم سے بھیگی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں۔ حیا کے بارے میں جھکی جھکی لرزتی گھنیری دراز پلکوں اور اوس میں نہائے شگفتہ و تر و تازہ پھولوں جیسے رخساروں والا چہرہ تصور میں لہرا گیا۔ کہاں گئے ایس پی صاحب؟ سائقہ نے محبت بھری شرارت سے اونچی تیکھی ناک کو ہولے سے کھینچ کر اس کے سنورے بالوں کو پھر سے بکھیر ڈالا۔ وہ ہولے سے ہنس دیا۔ کہیں نہیں، یہی تو ہوں، اپنی پیاری سی آپا کے قدموں میں۔ شازمینہ کے گھٹنوں پر بازو رکھ کے چور مسکراہٹ کے ساتھ دھیرے سے کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ کسی نے بھیا جانی کے دل پر حملہ کیا ہے، اور وہ بھی تازہ تازہ۔ بلا کی ذہین و شرارتی ادینہ نے آنکھیں مٹکائیں۔ اس کی مجال کہ طہٰ خان کے دل پر حملہ کر سکے، بہت ناز ہے دل پر اپنے تمہیں۔ شازمینہ نے پیار سے ٹھوڑی چھوئی۔ جی بالکل، وہ خواہ مخواہ اترایا۔ کون ہے جو طہٰ خان کو شکست دے سکے؟ حالانکہ شکست تو ہو چکی تھی۔ کیسے اس اجنبی اور نازک سی لڑکی نے معصوم چہرے، معصوم اداؤں کے پہلے ہی وار سے اس مضبوط چٹان جیسے جسم و دل والے لمبے چوڑے مرد کو اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ آج ڈیوٹی سے واپسی پر بے اختیار اس نے گاڑی ایک نئے راستے پر ڈال دی، اور وہ راستہ ویکلی مہک میگزین کے آفس کی طرف جاتا تھا۔ کوئی انجانی قوت تھی جس کے زیر اثر وہ کچھ دیر بعد ہاشمی صاحب کے روبرو تھا۔ ارے آپ اے ایس پی صاحب، خدا خیر کرے آپ اور ہمارے غریب خانے پر۔ جاوید ہاشمی نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ طہٰ خاموشی سے مسکراتا ہوا ان کے سامنے چیئر پر بیٹھ گیا۔ اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں ہاشمی صاحب؟ بس جی اللہ کا کرم ہے، انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ پھر کچھ دیر رسمی سی گفتگو کے بعد طہٰ نے گلا کھنگارتے ہوئے چند لمحے جیسے الفاظ اکٹھے کیے اور پھر بولا، دراصل ہاشمی صاحب 2 ہفتے پہلے آپ کے مہک کے لیے دیا جانے والا انٹرویو یاد آ گیا، جو اتفاق سے 2 روز قبل میری نظروں سے گزرا۔ بڑی خوشی ہوئی، یقین مانیے تمام کے تمام گزشتہ انٹرویوز میں کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری ضرور کی جاتی رہی ہے، مگر آپ کے انٹرویو میں حرف حرف میری زبان سے نکلا ہوا درج تھا۔ وہی خان صاحب، مرچ مسالہ لگانے کی ہمیں عادت ہی نہیں، جو آپ نے ادا کیا
وہی ہم نے وصول کیا، اور کچھ ہماری ورکر کا بھی بڑا ہاتھ ہے اس میگزین کی شان بڑھانے میں، انہوں نے کہا تو طاہا خان کی سماعتیں چونکی۔ جی وہ مس رخسانہ ریحان، یہی نام تھا نا ان کا؟ طاہا نے کہا جی یہی نام ہے ان کا، مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ کے انٹرویو کے ٹھیک ایک ہفتے بعد ہی وہ اس ادارے کو خیر آباد کہہ گئیں۔ ان کی بات پر طاہا کا مسکراتا چہرہ یکلخت پھیکا پڑ گیا۔ کیا وہ یہ جاب چھوڑ چکی ہیں؟ دل کے ساتھ نہ جانے کیوں اس کی آواز بھی رک رک سی گئی۔ جی ہاں، اپنے پیچھے بڑی کمی چھوڑ گئی ہیں۔ تو کیا کہیں اور جاب کر لی ہے انہوں نے؟ طاہا خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ ایسے سوال کیوں کر رہا ہے۔ کچھ بتایا نہیں انہوں نے؟ مس رخسانہ ہماری بڑی ذہین اور اپنے کام سے پورا انصاف کرنے والی ساتھی تھیں، ان کے اچانک کیوں چلے جانے کا مجھے بھی بڑا افسوس ہے۔ شروع میں جب وہ آئیں تو ہمیں نہیں لگتا تھا کہ وہ زیادہ دیر یہاں کام کریں گی۔ دراصل میرے علم میں یہ بات پہلے ہی تھی کہ وہ محض شوق اور انجوائمنٹ کے لیے نئے تجربے حاصل کرنے کے جنون میں کئی جابز پہلے بھی کر چکی تھی۔ وہ زیادہ دیر کہیں نہیں ٹھہر سکی تھی، مگر حیرت کی بات یہ ہوئی کہ بڑی لگن سے 2 سال تک اس ادارے کے لیے کام کرتی رہیں۔ واقعی یہاں ان کی غیر موجودگی بہت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے، اور ان کو رخسانہ ریحان کی غیر موجودگی محسوس ہوتی یا نہیں، مگر اس وقت طاہا کو اس کی غیر موجودگی کسی کانٹے کی طرح دل میں چبھ رہی تھی۔ اپنی ذات کے اندر وہ بالکل اچانک ایک نامانوس سا خلا محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اس کے دل کے ساتھ۔ ایک عجیب سا سوز دل میں کروٹیں لینے لگا تھا۔ محبت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچانک یہ احساس کے آئینے پر کوئی پتھر سا آ کر لگا تھا اور اسے چناکے سے ٹوٹ کر چکنا چور ہونے پر مجبور کر گیا تھا۔ اسی کیفیت میں وہ گھر پہنچ گیا۔ جانتی ہو، پہلی بار صرف تمہاری وجہ سے ڈیوٹی آف کر کے آیا ہوں۔ وہ بار بار کلائی پر بندی واچ میں ٹائم دیکھ رہا تھا۔ جلدی کرو بھائی، بھیا پلیز دیکھ نہیں رہے کتنا رش ہے؟ اوہ تھینک گاڈ! اچانک ہی وہ کھل اٹھی۔ ادھر آ جائیے بھیا، مل گئی، یہی شاپ ہے جہاں میں نے وہ سوٹ دیکھا تھا۔ وہ ادینہ کے پیچھے اس دکان میں داخل ہو گیا۔ اوہ بھیا، وہ سوٹ تو یہاں سے غائب ہے۔ تو بہن جی آپ کوئی اور دیکھ لو، وہ بہت پیارا تھا بھیا۔ وہ روحانسی ہونے لگی۔ بیبی آپ اس سوٹ کا ڈیزائن بتا دیں، ہم آرڈر پر اور منگوا دیں گے۔ اس دکان کا مالک کہیں سے نکل کر ان کے پاس آ گیا۔ کیا حال ہے ایس پی صاحب؟ آج ہمارے بھی باغ جگا دیے آپ نے۔ وہ طاہا سے واقف تھا۔ طاہا نے بھی خوش دلی سے مسکراتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اللہ کا شکر ہے ماجد بھائی، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ اللہ کا فضل ہے، آئیے بیٹھیے، کچھ دیر ہمیں بھی سیوا کا موقع دیجیے۔ نہیں تھینک یو ماجد بھائی، بس آج یہ ہماری گڑیا ڈیوٹی سے بھگا لائی، برتھ ڈے کے لیے شاپنگ کرنا تھی، دوبارہ ڈیوٹی پر جانا ہے مجھے، آپ بس یہ ڈریس والا مسئلہ حل کر دیجیے۔ کیوں نہیں ایس پی صاحب، کوئی بڑا حکم لگائیں تو ہم وہ چٹکیوں میں پورا کریں گے۔ بیبی آپ سیلر کو ڈیزائن اور کلر وغیرہ نوٹ کروا دیں، کل سوٹ آپ کے گھر پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو سر۔ ادینہ خوش ہو کر سیلر کے پاس چلی گئی۔ آپ اپنا ایڈریس ہمیں دے دیجیے خان صاحب۔ طاہا اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ کارڈ وہ کم ہی اپنے پاس رکھتا تھا۔ ماجد بھائی دکان میں داخل ہونے والے کسٹمر کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ طاہا نے پینٹ کی جیب سے والیٹ نکالا، والیٹ چیک کیا، کارڈ موجود تھا۔ ابھی کارڈ پر انگلیوں نے گرفت کی تھی کہ پشت پر لگنے والے دھکے سے وہ بوکھلا کر جھٹکے سے مڑا اور جیسے ہر گزرتا پل وہیں ٹھہر سا گیا۔ اوہ سوری! وہ اس کی پشت سے ٹکرانے کے بعد اب خجل سی کھڑی تھی۔ نازک سی سہمی ہوئی آواز ایک ہلکے سے چماکے سے طاہا کی آواز بیدار کر گئی تھی۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ وہی تو تھی اس کے خیالوں، خوابوں اور دل پر حکمرانی کرنے والی۔ مس رخسانہ آپ؟ طاہا کے لبوں نے دھیرے سے جنبش کی تھی۔ پلیز راستہ دیجیے۔ شبنمی ہونٹوں پر 2 لفظ لرز کے رہ گئے، پلکیں بدستور اٹھ اور جھک رہی تھیں۔ طاہا کی بے ساختگی نے اس کے حسین چہرے پر گھبراہٹ اور آنکھوں میں الجھن طاری کر دی تھی۔ آپ کیسی ہیں مس رخسانہ؟ طاہا کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک بیدار ہوئی اور لبوں پر شکستہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل میں ایک دم سے بالکل اچانک ڈھیر ساری کلیاں کھل اٹھیں، وجہ سے وہ خود بھی ناواقف تھا کہ ایسی کیفیت کیوں اس پر چھا گئی تھی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مس رخسانہ۔ وہ انٹرویو؟ پلیز سر میرے پاس وقت نہیں ہے، راستہ چاہیے مجھے، بہت عجلت میں ہوں میں۔ وہ سپاٹ لہجے میں یوں بولی کہ وہ ایک دم چونک گیا، لبوں پر سے مسکراہٹ غائب ہوئی، لب بھینچ گئے اور وہ خاموشی سے ایک طرف کو ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس سے گزر گئی تھی۔ نازک سے شانے نے طاہا کی وردی سے سجے مضبوط کشادہ سینے کو چھوا تھا۔ وہ گھبرائی سی کچھ دور جا کے پلٹی تھی اور گمسم کھڑے طاہا خان کو دیکھ کر پھر تیزی سے رخ موڑ کے آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ طاہا کی نگاہوں نے اسے بہت دور تک دیکھا تھا۔ ہاں تو اپنا ایڈریس دے دیں خان صاحب۔ ماجد کی آواز نے اس کی محویت کو توڑا۔ یہ لیجیے کارڈ۔ من کا موسم بھی عجیب ہوتا ہے، نہیں بدلے تو صدیوں نہیں بدلتا، اور بدلے تو ایک پل میں ہی کئی موسم دل پر ایک ساتھ آ کے گزر جاتے ہیں۔ اس کے دل میں بھی عجیب سا موسم آ کر ٹھہر گیا تھا۔ یہ نہ جانے پچھتاوے کا موسم تھا، دکھ کا، بے بسی کا، یا پھر ایک گہرے ملال کا، ایسا ملال
جو ایس پی طاہا خان کی ذات کو یکسر نظر انداز کرنے کے بعد اسے ہو رہا تھا۔ کیا فرق پڑ جاتا اگر جو میں اس سے ذرا سی توجہ اور خوش اخلاقی سے بات کر لیتی؟ خیریت ہی تو پوچھ رہا تھا، کوئی قابل اعتراض بات تو نہیں کر رہا تھا۔ اس کی ان گہری گہری آنکھوں میں کیسی روشنی سی بھر گئی تھی، کچھ بے یقینی اور مسرت کے ملے جلے رنگوں سے اس کا وجیح چہرہ دمک اٹھا تھا۔ مس رخسانہ آپ، قریب ہی اس کی بھاری آواز ابھری تھی۔ وہ چونکی، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ بیچارہ! پھر اچانک ہی اس کی مسکراہٹ دم توڑ گئی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس کی آواز ذہن میں گونجی۔ کیا ہوتا جو شکریہ کا جواب دے دیتی، مگر وہ تو اچانک ہی اس شاندار سے شخص کو ایک بار پھر اپنے روبرو دیکھ کر بہت زیادہ پزل ہو گئی تھی۔ زبان تالو سے جام چمٹی تھی اور لفظ جیسے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے تھے۔ بڑی مشکل سے کچھ کہا بھی تو وہ کہا جسے سن کر وہ نفیس سا سوبر سا بندہ اپنا سا منہ لے کر سائڈ پر ہو گیا تھا، اور جب وہ برق رفتاری سے اس کے قریب سے گزری تو اس کا شانہ بے اختیار چٹان جیسے مضبوط سینے سے ٹچ ہوا تھا۔ رخ نے بے ساختہ اپنے شانے کو چھوا۔ اوہ! پھر وہ سر جھٹک کر رہ گئی، مگر ذہن ابھی سوچوں سے علیحدگی کو تیار نہ تھا۔ وہ اٹھی اور دراز سے ویکلی میں ایک میگزین نکال لائی۔ بیڈ پر بیٹھنے تک وہ بے چینی سے صفحات ٹٹولتی رہی، اور پھر اس کے ہاتھ یک لخت ساکت ہو گئے۔ وہی چہرہ سامنے تھا جس پر چھائی دھیمے دلکش گلابی رنگ والی مسکراہٹیں اس کے چہرے کے تیکھے پرکشش نقوش کو مزید جاذب نظر اور پرکشش بنا رہی تھی، اور وہی گہری کشادہ چمکیلی سیاہ دلکش بھنورا سی آنکھیں۔ اس کے اندر عجیب سی ہلچل ہونے لگی۔ یہ آنکھیں، یہ مسکراہٹ بلا شبہ اپنی طرف مائل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی ہتھیلی تصویر پر رکھ کے جیسے اسے اپنی نظروں سے چھپانے کی ناکام سی کوشش کی تھی، مگر آنکھوں میں پھر وہی خوبرو سراپا اور سرخ و سفید رنگت والا پرکشش وجیح چہرہ لہرا گیا۔ تصور کی آنکھیں اس منظر پر تھیں جب اس نے یوں ہی بے اختیار پلٹ کر اس کی جانب نگاہ کی تھی تو وہ تب بھی بت بنا کھڑا بغیر پلکیں جھپکائے اسے اس قدر محویت سے دیکھے چلا جا رہا تھا جیسے اسے نہ جانے کب سے تلاش کرتا رہا ہو اور وہ آنکھیں نہ جانے کب سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ پاگل ہوں میں بھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ بھلا مجھے کیوں تلاش کرنے لگا؟ نظریں ایک بار پھر اس کی تصویر پر جا ٹھہری تھیں۔ اچھا تو ایسی ہوتی ہے محبت، تو تم بھی اس انوکھے جذبے سے ہمکنار ہو ہی گئے طاہا خان۔ لان میں نرم نرم سبز گھاس پر ننگے پاؤں ٹہلتے ہوئے اس نے تاروں سے سجے آسمان کو دیکھتے ہوئے خود کو مخاطب کیا تھا، مگر کیسے؟ وہ رکا اور پھر خود سے الجھ پڑا۔ کیسے ہو گیا یہ سب؟ وہ لڑکی رخسانہ ریحان کب اور کیوں میرے حواسوں پر، میرے خوابوں پر، میری زندگی اور میرے دل میں دھڑکنوں کی طرح شامل ہو گئی؟ کیا تم اتنے کمزور تھے کہ ایک نازک سی بالکل اجنبی لڑکی تم سے چھین کر لے گئی اور تم اب یہاں کھڑے سوائے ہاتھ ملنے کے اور کچھ نہ کر سکو؟ سوچتے سوچتے خود سے الجھتے اس کا دماغ سنسا ہونے لگا اور پاؤں ٹہلتے ٹہلتے شل ہونے لگے۔ وہ بے دم سا ہو کر وہیں گھاس پر بیٹھ گیا۔ ٹانگیں دراز کی، ہتھیلیاں پیچھے گھاس پر ٹکاتے ہوئے اس نے سر پیچھے کی جانب جھکا لیا۔ چہرہ آسمان کی طرف تھا اور نظریں آسمان پر پوری آب و تاب سے چمکتے دودھیا چاندنی میں نہائے چاند پر جا ٹھہری۔ میں تمہیں کہاں تلاش کروں اے میرے دل کے خوبصورت اور معصوم مہمان؟ میرے پاس تو تمہیں تلاش کرنے کا بہانہ بھی اب نہیں رہا ہے کہ میری تلاش کا انجام سوائے ناکامی اور محرومیوں کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ طاہا کو اپنے دل میں ایک ساتھ کئی کرچیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا کروں، کدھر جاؤں؟ کوئی تو جگہ ہو طاہا خان۔ اس نے بے بسی سے انگلیاں اپنے گھنے بالوں میں پھنساتے ہوئے بالوں کو نوچا۔ سمجھ سے باہر تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا کر رہا ہے۔ کوئی ٹھکانہ، کوئی جگہ نہ تھی کہ اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بکھرنے سے بچانے کے لیے وہاں چلا جاتا۔ یا پروردگار، مجھے ڈوبنے سے بچنے کے لیے تنکے کا ہی سہارا مہیا کر۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے روتے بلکتے دل کے ساتھ بڑی عاجزی سے خدا کے حضور دعا کی تھی۔ الجھن جب بڑھ جاتی ہے تو وحشت میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اور وحشت بڑھ کر انسان کو جنون کے جنگلوں میں گھسیٹ کر لے جاتی ہے، اور جنونی پھر نہیں جانتا کہ اس کا جنون، اس کی وحشت اسے کیسے کیسے عذابوں سے ہمکنار کرنے والی ہے۔ اور پھر طاہا خان تو الجھن، وحشت اور جنون کی منزل سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ جنون اس کی رگ رگ میں گرم گرم لہو بن کر دوڑنے لگا تھا، اور خود وہ جو ٹھہری ہوئی فطرت کا مالک، بڑا سادہ دل سا نوجوان تھا، نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اپنے اس جنون پر کیسے قابو پائے کہ جنون اس پر قابو پا چکا تھا۔ وہ جتنا ہاتھ پیر مارتا دلدل میں اور دھنستا چلا جا رہا تھا۔ اس لڑکی کی محبت کیسی روح کو دہلا دینے والی موج اور طوفان کی طرح تھی۔ محبت کو تو وہ خوشی اور طمانینت کے علاوہ کچھ اور تصور کر ہی نہیں سکتا تھا، مگر اس لڑکی کی محبت میں کیسا اثر تھا، یا کوئی الاؤ سا تھا کہ طاہا کی دھڑکن دھڑکن جلنے لگی تھی، سانس سانس سلگنے اور تڑپنے لگی تھی، آنکھیں ترسنے سسکنے لگی تھی۔ یاقوتی لبوں کی تراش کے گلابی گداز میں پیاس کا یہ کیسا سراب جنم لے چکا تھا، دل کے مدھم دھیمے سروں میں یہ کیسا جلترنگ تڑپنے لگا تھا کہ جسے سن کر سماتے کرچیوں کی سی چبھن محسوس کرنے لگی تھی۔ یہ کیسی محبت تھی، یہ کیسی لڑکی تھی کہ جو پہلے محبت اور اب روگ بن کر دل کو لگ گئی تھی؟ نہیں، روتے بلکتے دل نے اچانک خفگی سے طاہا کو گھورا تھا۔
نہیں، وہ لڑکی تو پھول ہے جس کی خوشبو میری ہر دھڑکن میں شامل ہو کے رہ گئی ہے۔ ہاں، وہ لڑکی تو پھول ہے جو پہلی بار میرے دل کی دھرتی پر کھلا ہے۔ تہا نے شکستہ سی مسکراہٹ سے دھیرے دھیرے بولتے ہوئے آنکھیں مول لی۔ رخسانہ بھیا اور بھابھی سے بات کرنے کے بعد ریسیور رکھ رہی تھی کہ اسی لمحے بیل ہوئی۔ وہ دروازہ کھولنے چلی آئی۔ پھپھو سامنے والے گھر میں گئی ہوئی تھی۔ وہ یہی سمجھی کہ پھپھو ہوں گی، مگر سونو کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ خوشی سے چیخ پڑی، ہائے سونو تم! او مائی گاڈ، یہ تم ہی ہو نا؟ وہ وہیں سے اس سے لپٹ گئی۔ اندر تو آنے دو بد اخلاق میزبان۔ سونو نے اسے پیار کرتے ہوئے ہنس کر راستہ مانگا تو وہ اسے اندر لے آئی، دروازہ بند کیا اور پھر پلٹ کر اس کا بازو تھام لیا۔ کتنی جھوٹی ہو تم! چند دن کا کہہ کر پورے 21 دن بعد صورت دکھا رہی ہو۔ بس یار کچھ نہ پوچھو، پہلے ذرا ٹھنڈا ٹھار پانی پلاؤ، باقی باتیں بعد میں۔ او ہاں تم بیٹھو، میں ابھی آئی۔ وہ فوراً کمرے سے چلی گئی۔ سونو پرس ایک طرف رکھ کر سینڈل اتار کے بے تکلفی سے وہیں بیڈ پر دراز ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کوک لیے چلی آئی۔ پتہ ہے سونو میں کتنی بور ہو رہی تھی، بھیا بھابھی وغیرہ بھی ابھی تک نہیں آئے۔ ابھی بھیا کا فون آیا تھا کہ وہ 1-2 روز میں آنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں بھابھی البتہ فی الحال وہیں رہیں گی۔ اچھا پھپھو نظر نہیں آ رہی ہیں کیا؟ وہ بھی ساتھ گئی ہیں؟ نہیں، وہ تو ذرا سامنے والوں کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اور وہ؟ سونو شرارت سے مسکرائی، تمہارے دیوانے صاحب کدھر ہیں؟ اگر تم نے اسی قسم کی بکواس کرنی ہے تو ابھی یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ بڑی بے مروت ہو۔ میں بے مروت ہی بلی؟ وہ سچ مچ روٹھ گئی اور سونو اسے بھلا کب خفا دیکھ سکتی تھی۔ فوراً اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اتنی دور سے میں تمہاری یہ شکل تو نہیں دیکھنے آئی۔ ارے ہاں رخسار، تھینک یو ویری مچ۔ وہ کس لیے؟ سچی اتنی پریشان تھی میں اس ASP طہا خان والے انٹرویو کے لیے۔ اور رخی، سو نائس آف یو۔ قسم سے تم نہیں جانتی میں کتنی پریشان تھی، وہ کہہ رہی تھی اور رخسار کے ذہن میں اچانک جھماکا سا ہوا اور اس نے پاس پڑا تکیہ اٹھا لیا۔ اور جس پریشانی اور شرمندگی کا مجھے سامنا کرنا پڑا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ ارے رے کچھ بتاؤ تو، کچھ پتہ بھی تو چلے مجھے کیوں اس تکیے کے عذاب دینے والی ہو۔ سونو بوکھلا کے رہ گئی۔ محبت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کچھ اس طرح منہ بگاڑ کر بولی کہ سونو کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی، ساتھ ہی اس نے تکیہ رخسانہ کے ہاتھ سے چھین لیا۔ وہ گھورنے لگی۔ کیا ضرورت تھی اس قسم کا بیہودہ سوال لکھنے کی؟ شرم تو نہیں آئی یہ اس قسم کا اٹھ پٹانگ سوال لکھتے ہوئے؟ اور میں اتنی احمق کہ ایک بار بھی تمہارے لکھے گئے سوالات کی لسٹ کو دیکھنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی۔ ارے اسی کو تو انٹرویو کہتے ہیں۔ اس قسم کے سوالات سے انٹرویو کا چارم بڑھ جاتا ہے۔ اور طہا خان ٹھیک ٹھاک جوان بندہ ہے، کوئی بوڑھا کھسڑ تو نہیں؟ چارم بڑھ جاتا ہے۔ میں نے تو آج تک کوئی بھی ایسا چارم فل انٹرویو نہیں پڑھا۔ تمہارے تو سارے کام انوکھے ہیں۔ شہر میں اور کتنی بڑی بڑی مشہور شخصیات موجود تھیں، شوبز سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے اسٹارز، بڑے بڑے سنگرز اور سینکڑوں کی تعداد میں بڑے بڑے شاعروں سے بھرا پڑا ہے کراچی، اور تمہیں ملا بھی تو وہ ASP طہا خان، اور نہ جانے کب سے بھری بیٹھی تھی، اب موقع ملتے ہی ساری بڑاس نکال رہی تھی۔ یہی تو بات ہے اپنی۔ سونو نے مسکرا کے فرضی کالر جھاڑے۔ اسی کو تو کہتے ہیں انداز اپنا اپنا۔ رخسانہ، ہاشمی انکل کو بھی اس انٹرویو پر کچھ اعتراض تھا مگر میں نے ان کو منا کر چھوڑا۔ تم تو جانتی ہو مجھے نئے نئے تجربات کرنے کا جنون ہے۔ گلوکاروں، شاعروں، ادیبوں، فلم سٹارز اور فوک اینڈ پاپ سنگرز کے انٹرویوز کر کر کے یہ یکسانیت کا شکار ہو کے رہ گئی تھی۔ ہاشمی صاحب کا خیال تھا کہ اس بار کسی کرکٹر یا ہاکی کے کسی نہ کسی پلیئر کا انٹرویو ہونا چاہیے یا پھر کسی رائٹر کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ میں مان بھی گئی، مگر انہی دنوں طہا خان، میرا مطلب ہے ASP طہا خان کے نام کی دھوم سی مچی ہوئی تھی۔ اس ASP نے ایک بہت بڑا کرمنل گروپ اریسٹ کیا تھا جس کا کنگ ہمارے ملک کی بہت بڑی سیاسی شخصیت تھا جو اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ ASP طہا خان کا یہ کارنامہ اس کے عزم و حوصلے، اس کی دیانتداری اور اس کی اپنے ملک سے بے پناہ محبت کا واضح ثبوت ہے۔ شہر کے بچے بچے کی زبان پر اس کا نام تھا، اور یہ میری سماعتوں تک بھی پہنچا تو اچانک ہی میرے مائنڈ میں یہ آئیڈیا آیا کہ بس اس بار طہا خان کا انٹرویو ہی شائع ہوگا، اور تم تو اچھی طرح جانتی ہو یونیک کام کرنا ویسے بھی مجھے بہت امپریس کرتا ہے، چاہے میں کروں یا کوئی اور۔ وہ بنا اسٹاپ بولتے بولتے اچانک رک کر مسکرائی۔ یہ جس سوال کی تم بات کر رہی ہو، اس محبت کے زمرے میں بہت سی محبتیں آتی ہیں، یعنی طہا خان کی اپنی فیملی سے، اپنے عہدے سے، اور سب سے بڑھ کر اپنے ملک سے محبت بھی تو ہو سکتی ہے، جس سے متاثر ہو کر میں نے اس کے انٹرویو کا پروگرام بنایا، مگر پھر اعجاز بھائی کی اچانک انگیجمنٹ نے سارا پروگرام چوپٹ کر دیا۔ مجھے منگنی میں شرکت کے لیے اسلام آباد جانا پڑا کہ وہ میرے فرسٹ کزن ہیں۔ ان کی ناراضگی کا بھی تم کو میں نے بتایا ہے کہ کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ ادھر ہاشمی انکل میرے جانے کے خلاف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مجھے انٹرویو کے لیے جانا ہوگا،
پھر اللہ کا شکر ہوا کہ انہیں اچانک کوئٹہ جانا پڑ گیا، اور پھر میں نے تمہاری ہیلپ لی اور صد شکر کہ تم ذرا سی منمانی کے بعد مان ہی گئی اور مصیبت میرے گلے ڈال کر خود مزے سے اسلام آباد بھاگ گئی اور وہاں جا کر ایک بار بھی فون کرنے تک کی زحمت نہیں کی۔ وہ بدستور خفا تھی۔ سوری یار، وہاں اتنی مصروفیت تھی، اور ہاں میں تو بتانا ہی بھول گئی، ہم لوگ اعجاز بھائی کی منگنی میں شرکت کے لیے گئے تھے، مگر وہاں جواد بھائی نے بھی بکھیڑا ڈال دیا۔ دراصل وہ اعجاز بھائی کی سالی کو دیکھ کر مچل گئے کہ یہی ان کے سپنوں کی ملکہ ہے۔ پھر کیا تھا، ماما نے ارجنٹ تیاری پکڑی اور سلمیٰ آپی کو جواد بھائی کے نام کی انگوٹھی پہنا کر ہی گھر واپسی کا پروگرام بنایا۔ یہ تھی وہ مصروفیت اور تمہیں فون نہ کر سکنے کی وجہ۔ خیر تم بتاؤ کیسا رہا پہلی بار اتنی باروب شخصیت کا انٹرویو کرنے کا تجربہ؟ سونو پوچھ رہی تھی، اور ایک دھیمی سی مسکراہٹ بے اختیار رخسانہ کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر آ کے ٹھہر گئی، اور پھر اس نے بہت کچھ چھپاتے ہوئے کچھ اسے بتا دیا۔ وہ اور سونو راحیلہ کے پاپا کی پروموشن کی خوشی میں دی جانے والی پارٹی میں آئی ہوئی تھیں۔ انہیں آئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ راحیلہ نے اچانک بتایا، پتہ ہے یہاں ہمارے گھر میں اس وقت وہ ہیرو ASP طاہا خان بھی موجود ہیں جس کی ملک بھر میں چرچے ہو رہے ہیں۔ ریلی؟ سونو کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، جبکہ رخسانہ کے اندر عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ یس، سونو کی حیرت کے جواب میں راحیلہ ہنس کر بولی، پتہ ہے اتنا گریسفل اور نائس سا بندہ ہے، سچ اتنا پرکشش جیسے دل چاند کو دیکھ کر مچل جائے، مگر ذرا ریزرو سی پرسنالٹی کا مالک ہے۔ پاپا کے بہت اچھے دوست ہیں طاہا کے ڈیڈی۔ مجھے کیا بتاتی ہو، میں نے اس چاند کو خیر سے بہت قریب جا کر دیکھا ہے۔ سونو شرارت سے کہتی رخسار کو معنی خیزی سے دیکھ کر مسکرائی۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اسی کے کہنے پر سونو نے راحیلہ کو انٹرویو والا قصہ نہیں بتایا تھا۔ او یس، میں تو بھول ہی گئی، تم تو انٹرویو کے لیے اس کے گھر گئی تھی۔ او سونو، یو آر ریئلی لکی، قسم سے میں تو ایک نگاہ کے لیے ترس گئی اس کی۔ ہیلو مس رخسانہ۔ خوبصورت بھاری بھرکم مردانہ آواز پر وہ تینوں بری طرح چونک کر پلٹی تھیں، اور سامنے طاہا خان کو دیکھ کر وہ دونوں بے یقینی سے پلکیں جھپکنے لگیں، اور رخسانہ کا چہرہ، اس کا وجود ایک انجانی تپش سے سلگ اٹھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں وہ محض چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ طاہا صاحب، یہ میری فرینڈس ہیں رخسانہ اور یہ سونو۔ راحیلہ کے جلدی تعارف کروانے پر طاہا کی نگاہیں سمٹی سی سلک کے اسکائی کلر کے پلین سوٹ میں باریک کامدار دوپٹے گلے میں ڈالے، سلکی سیاہ بالوں کے حالے میں چہرہ جھکائے گنی بلکہ لمحہ بلمحہ گلابی ہوتے گالوں پر اٹھاتی گراتی گھبرائی سی رخسانہ پر جمی کی جمی رہ گئیں۔ آپ کیسے ہیں سر؟ بالآخر سونو نے بولنے کی جرأت کی۔ ہاں آپ نے کچھ کہا؟ طاہا ایک دم حواسوں میں آ کر گہری شرمندگی میں گر گیا۔ راحیلہ اپنی ممی کی پکار پر ایکسکیوز می کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کی آنکھوں کی ایک دم بڑھ جانے والی چمک سونو کی تیز نظروں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ ایک نظر پہلو میں چہرہ جھکائے کھڑی ہتھیلیاں مسلتی رخسانہ کو دیکھا تھا، اور اس کی گلابی رنگت کو لال ہوتا دیکھ کر کچھ نہ جانتے ہوئے بھی بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ طاہا کی بےتاب نگاہیں ایک بار پھر رخسانہ کی جھکی سیاہ گنیری پلکوں کو چھونے لگی تھی۔ وہ جو زندگی کی تمام خوشیوں سے روٹھ چکا تھا، اسے پا لینے کے احساس نے دوبارہ اس کی رگ رگ میں زندگی دوڑا دی تھی۔ وہ اسے پا سکتا ہے، یہ احساس پا لینے سے کم تو نہ تھا۔ رخسانہ کو وہاں سے کھسکنے کا موقع تلاش کرتے دیکھ کر سونو نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ بلکہ جکڑ لیا تھا۔ اس کے ٹھنڈے یا ہاتھ کی لرزش نے سونو کے شک پر چپکے سے یقین کی مہر ضبط کر ڈالی تھی۔ رخسانہ دل ہی دل میں اسے کوسنے لگی، جو اب مزے سے طاہا خان کو انٹرویو والا قصہ سنا رہی تھی، جسے سن کر وہ ہولے سے مسکرا دیا اور بولا، مجھے ان کو دیکھ کر ہی شک ہو گیا تھا کہ یہ ضرور کوئی واردات کرنے نکلی ہیں۔ سونو کے خاموش ہوتے ہی طاہا خان کی نرم گرم سی نگاہیں رخسانہ کے چہرے پر بڑی فرصت سے ٹھہرنے اور بکھرنے لگیں۔ طاہا اور اس کے دل نے جیسے آج ایک نیا جنم لیا تھا۔ کیا صحیح آپ کو شکل سے وارداتی لگتی ہیں؟ واردات کرنے والے کوئی اس جیسے معصوم ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے معصوم دکھائی دینے والے ہی ہم پولیس والوں کو ڈانٹ دے جاتے ہیں۔ مضبوط لبوں پر نرم سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اپنی معصومیت کے سیر میں گرفتار کر کے۔ اوہ نو سر، واردات کرنے والوں کی شکل پر تو پھٹکار برس رہی ہوتی ہے۔ رخسانہ کا تو آپ دیکھیں، کتنا معصوم سا نورانی سا چہرہ ہے۔ آپ میری کیوٹ سی دوست کو اتنے ڈراؤنے خطابات سے تو مت نوازیے سر پلیز۔ حسب عادت سونو طاہا سے بہت جلد بے تکلف ہو گئی تھی۔ سونو چلو نا، وہ مری سی آواز میں بولی، کیا آج پھر آپ کا کہیں اور واردات کرنے کا پروگرام ہے مس رخسانہ؟ طاہا نے چھیڑنے والے انداز میں کہا تھا۔ وہ بے ساختہ اسے دیکھے بغیر نہ رہ سکی تھی، اور یہی تو وہ چاہ رہا تھا۔ عجیب مقناطیسی آنکھیں تھی کہ رخسانہ کی بے اختیار اٹھنے والی نگاہیں پلٹنا بھول گئیں۔ پھر وہ چونکی۔ راحیلہ کی آواز پر سونو نے پہلے اس کا ہاتھ چھوڑا اور پھر تیزی سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ سونو، وہ بے اختیار اس کے پیچھے لپکی، مگر طاہا کے بھرپور کھڑیل وجود
نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس کا منا سا دل دھک سے رہ گیا۔ سونو کو مدد طلب نظروں سے دیکھ کر پکارنا چاہا، مگر ایک کشادہ مضبوط شانہ اس کی نگاہوں اور دور جاتی سونو کے بیچ حائل ہو گیا تھا۔ وہ بے بسی سے نچلا لب کاٹنے لگی۔ دل سونو کی اس غداری پر بھر آیا۔ ہراساں نگاہیں لرزتی ہوئی مد مقابل کی ورزشی کمر کے گرد بندی خوبصورت سی بیلٹ سے ہوتی ہوئی ٹائی پر رکی، پھر دھیرے دھیرے مضبوط گردن سے اوپر سرخ و سفید ٹھوڑی کے وسط میں موجود ہلکے سے بور سے الجھ کر دوبارہ جھکتی چلی گئی۔ اس طرح راستہ روکنے پر معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ کو سزا دینا بھی ضروری ہے تاکہ آئندہ کسی کو سوری سر، پلیز سر، مجھے جانے دیں پلیز سر۔ اس کے سخت کرخت لہجے پر اس نے بہت گھبرا کے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھا تھا، مگر یہ کیا لہجے کے بالکل برعکس اس کے مسکراتے چہرے پر اور آنکھوں پہ نرمیوں کا ایک جہان سا جگمگا رہا تھا۔ رخسانہ کا دل فوراً لڑنے مرنے پر آمادہ ہوا، مگر آنکھیں طاہا کو سوائے خفگی سے دیکھنے کے اور کچھ نہ کر سکی تھیں۔ ظاہر ہے وہ ایک بارو پولیس آفیسر تھا، کوئی کالج بوائے یا سڑک چھاپ آوارہ تو ہرگز نہ تھا کہ جسے جھاڑ کر رکھ دیتی۔ دیکھیے پلیز، دیکھی تو رہا ہوں، جواب تھا کہ علاؤ۔ وہ پھر سے دہک اٹھی، جبکہ طاہا کی میٹھی تیکھی نگاہوں نے اسے دوبارہ سٹ پٹانے کا کام سونپ دیا تھا، اور پھر وہ نہ جانے کب تک چوئی موئی بنی اس کے رحم و کرم پر رہتی کہ سونو کی آمد نے اسے جیسے ایک لمبی قید سے رہائی دلا دی، اور وہ موصوف ایک بار پھر چہرے پر زمانے بھر کی شرافت طاری کرتے ہوئے معصومیت سے مسکرا دیے تھے۔ اور سونو ابھی ٹھیک سے طاہا کے عین سامنے کھڑی بھی نہ ہو پائی تھی کہ وہ چلو بھی اب کیا ساری رات یہیں ٹکنے کا ارادہ ہے، کہتی ہوئی اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً کھینچتی ہوئی وہاں سے لے گئی۔ طاہا کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ پھیل کر اسے روح تک مسرور کر گئی۔ پھر تو راحیلہ سے سونو کا فون نمبر لے کر طاہا نے دن رات کالز کر کر کے سونو کو اپنا ہمراز اور ہمدرد بنا ہی لیا۔ دل کی بس ایک ہی رٹ تھی، میں رخسانہ سے ملنا چاہتا ہوں سونو۔ آج پھر وہ فون پر اس کے کان کھا رہا تھا۔ طاہا بھائی، وہ بڑے غصے والی لڑکی ہے، آپ کا تو نام سنتے ہی مجھ سے بھی بات نہیں کرتی۔ پلیز ڈیئر سسٹر، میرا اتنا سا کام نہیں کر سکتی؟ خالص بھائیوں والے انداز میں ریکویسٹ کی گئی تھی۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ اوکے، یہ نہیں تو پھر مجھے اس کا ایڈریس ہی بتا دو۔ اوہ نو طاہا بھائی، اس کے گھر جانے کا تو آپ سوچیے گا بھی مت، ایسے بھی نہیں ویسے بھی نہیں، پھر کیسے میں اس تک رسائی حاصل کروں؟ اچھا طاہا بھائی، تو پھر آپ یوں کریں کہ اس کی بے بسی پر صدا کی نرم دل سی سونو کو بے اختیار اس پر ترس آ گیا، اور پھر اس نے اسی دم ایک فیصلہ کرتے ہوئے اسے اپنے ذہن میں اچانک آنے والے پروگرام سے آگاہ کر کے اسے انتظار کا تحفہ تھما دیا۔ سونو، خدا کے لیے میرے لیے زندگی کو مزید مشکل نہ بناؤ۔ وہ روسی پڑی تھی۔ رخی، وہ بہت محبت کرنے لگا ہے تم سے، پلیز تم خود کو اس کے لیے سوچنے پر راضی تو کرو، پھر دیکھنا تمہاری تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ پلیز تم اس سے ایک بار مل لو۔ تم کیوں بار بار اس کی حمایتی بن کر آ جاتی ہو، جب کہہ دیا ہے ایک بار کہ میں اس کے بارے میں کچھ بھی سننا سوچنا نہیں چاہتی؟ خدا کے لیے بخشو مجھے۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کے دل میں کہیں کوئی دھیرے دھیرے انگارے سلگاتا جا رہا تھا۔ رخسانہ، یہ تم اچھا نہیں کر رہی ہو اپنے ساتھ۔ میں کچھ نہیں کر رہی اپنے ساتھ، نہ اچھا نہ برا۔ یہی تو پرابلم ہے کہ تم خود ہی اپنا بھلا نہیں چاہتی ہو، پھر دوسروں کو کیا پڑی ہے کہ تمہاری خوشی کے بارے میں سوچیں، تمہارے جذبات کا خیال کریں۔ پلیز سونو، میں کچھ سننا نہیں چاہتی۔ وہ اٹھی تو سونو نے ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھا لیا۔ تمہیں سننا ہوگا، میں تمہیں اس طرح تباہ نہیں ہونے دوں گی۔ حسام سے خود بات کروں گی۔ خبردار اسے کچھ مت کہنا، اسے تو پہلے ہی موقع چاہیے میرے خلاف محاذ کھولنے کا۔ لیکن جب تم اسے پسند نہیں کرتی تو پلیز سونو۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ طاہا بہت اچھا ہے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد سونو پھر بول پڑی۔ وہ تمہیں دل و جان سے چاہتا ہے۔ اس کی خاموشی سونو کو شے دے رہی تھی۔ تمہیں بہت خوش رکھے گا وہ، اور تم بھی اسے پا کر سب کچھ پالو گی۔ وہ اب بھی خاموش تھی۔ کیا تم اسے ٹھکرا کر خوش رہ سکو گی رخی؟ پلیز شٹ اپ سونو۔ وہ ایک دم سے ڈسٹرب سی نظر آنے لگی۔ لاکھ طاہا کو نظر انداز کرنے کا مظاہرہ کرتی، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ بغیر اجازت بڑی بے تکلفی سے آنکھوں کے راستے دل میں اتر چکا تھا۔ دیکھو، خدا نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے نا، یہ اس کی ہمارے پاس امانت ہے۔ اسے مایوسیوں اور پچھتاووں سے بچا کر رکھنا ہی اس کے ساتھ ایمانداری ہے۔ میں کوئی بے ایمانی نہیں کر رہی کسی کے ساتھ۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ اپنے ساتھ تو کر رہی ہو سونو، پلیز۔ رخی پلیز، میں تمہاری دوست ہوں اور تم کو خود سے بھی بڑھ کر پیار کرتی ہوں۔ میں تمہیں اس طرح رلتے نہیں دیکھ سکتی۔ پھر چند لمحے دونوں کے بیچ خاموشی حائل رہی، پھر سونو اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے نرم دھیمے لہجے میں کہہ اٹھی، رخی، وہ شخص طاہا خان ٹھکرا دیے جانے کے قابل تو ہرگز نہیں ہے، پھر تم کیوں اسے خوار کر رہی ہو اس طرح اپنی بے نیازی کی مار دے کر؟ تم بہت خوش نصیب ہو کہ اس کی چاہتوں میں ہو۔ اس کی آنکھیں رخی، اس کی آنکھیں تمہیں اپنے سامنے اپنے قریب دیکھ کر جیسے جی اٹھتی ہیں۔ وہ تمہارے لیے دنیا کی ہر خوشی، ہر بڑی سے بڑی خوشی تیاگ سکتا ہے۔ ہاں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور کرتا رہے۔ میں نے کب اسے روکا ہے؟ اتنی بے حس مت بنو۔ تم دوست کس کی ہو، میری یا اس کی؟ وہ چڑھ کر بولی تو سونو ایک دم سے ہنس دی۔ دیکھو رخی، مجھے کچھ نہیں دیکھنا۔ اوکے، وہ یکلاق جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جا رہی ہو ناراض ہو کر؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، بہت خوش ہو کر جا رہی ہوں، اور کل شام پھر آؤں گی، تم تیار رہنا۔
کیوں؟ میری ایک نئی فرینڈ کی برتھ ڈے ہے، کل شام کو وہاں چلنا ہے، تمہیں بھی میرے ساتھ؟ سچ کہہ رہی ہو؟ اتنی شکی تو تم کبھی نہ تھی رخسانہ، کیا تمہیں چیٹ کر سکتی ہوں؟ اس کے تعصب سے گھورنے پر وہ سچ مچ نادم ہو گئی۔ اوکے، میں تیار رہوں گی۔ وہ اسے سی آف کرنے دروازے تک آئی۔ 7:30 بجے تک تیار رہنا۔ اوکے بھائی۔ مسکراتے ہوئے دھیرے سے ہاتھ دبا کے چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور تھکی تھکی سی سانسوں کے ساتھ بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ پلکیں موندی تو بند آنکھوں میں طاہا کا چہرہ، چمکیلی سیاہ مقناطیسی آنکھیں اور گلابی مسکراہٹ لہرا گئی۔ یا اللہ میاں جی! گھبرا کے آنکھیں کھولتے ہوئے وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور ایک دم سے چکرا جانے والا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ آنکھوں میں بے بسی اور خوف کے ساتھ ساتھ بے اختیار نمی بھی اتر آئی۔ تم حسام کی امانت ہو، خود کو کبھی اس بات سے، اس حقیقت سے غافل مت رکھنا بیٹا۔ شفیق سرگوشی اس کے دل کو لرزا گئی۔ اب تمہارے بھیا آ جائیں تو دیکھنا، سب سے پہلے تمہیں دلہن بنانے کی اجازت لوں گی اس سے۔ پھپھو جانی کا استحقاق بھرا جملہ کہیں قریب ہی گونج کر اس کے جسم میں دوڑتے لہو کو سرد کر گیا۔ ماں کے وجود کے لمس اور ممتا کی ٹھنڈی میٹھی چھایا سے تو وہ واقف نہ تھی کہ وہ چند ماہ کی تھی جب وہ اسے 14 سالہ اعجاز کے بازوؤں کے حوالے کر کے خود خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ پھر پاپا جانی بھی جب وہ کلاس 2 میں تھی تو ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گئے۔ ایسے وقت میں بھیا کے بعد پھپھو جانی ہی تھی جنہوں نے ان دونوں کو اپنی آغوش میں سمیٹ کر پیار بھرا سہارا فراہم کیا۔ پھوپھا جان پاپا جانی کے انتقال سے سال بھر پہلے انتقال کر گئے تھے۔ اس کے پاپا پھپھو کو تب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آئے۔ پھوپھا جان نے گھر بھر کی مخالفت مول لے کر پھپھو جانی سے شادی کی تھی، جب تک زندہ رہے ڈال بنے رہے، مگر ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی سسرال میں افشا پھپھو کا جینا دوبھر ہو گیا تھا۔ تب پاپا جا کر 10 سالہ حسام اور ان کو اپنے گھر لے آئے اور پھپھو نے بلا شبہ ان دونوں کو حسام سے بڑھ کر پیار دیا تھا۔ وہ بہت شفیق، نرم دل اور نیک عورت تھی۔ رخسانہ ماں کے پیار سے ناشنا تھی، مگر پھپھو نے اسے ممتا کی ٹھنڈک کی پہچان کرا دی تھی۔ وہ ان دونوں کو ٹوٹ کر چاہتی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ ان کے پیار کے مقروض سے ہو کر رہ گئے تھے۔ حسام سے وہ نفرت کرتی تھی ایسا بھی نہیں تھا، بس وہ صرف اسے کزن سمجھتی تھی، اس کے علاوہ کچھ اور سمجھنے سوچنے کے لیے بڑی مشکل سے جبراً خود کو آمادہ کر رہی تھی کہ اچانک طاہا خان نے اس کی زندگی میں آ کر اسے بہت بری طرح ڈسٹرب کر ڈالا تھا۔ اب ایک طرف بھیا اور پھپھو جانی کی محبتوں کا بھرم توڑنے کا خیال اسے ندامت سے دوچار کر ڈالتا، تو دوسری جانب طاہا کی محبتوں کو ٹھکرانے کی سوچ جیسے اس کے دل و روح پر کوڑے برسانے لگتی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سونو اسے اس طرح دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔ سونو آئی ہیٹ یو۔ ڈبڈبائی آنکھوں اور بھرائی لرزتی آواز میں وہ بس ابھی اتنا ہی کہہ سکی تھی کہ گیٹ پر موجود گارڈ ان کو دیکھتے ہی تیز تیز قدم اٹھاتا رائفل کندھے سے لٹکائے ان کی گاڑی تک آیا۔ مؤدب انداز میں سلام کرتے ہی کہنے لگا، بی بی صاحب، سر جی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، گاڑی ادھر ہی لاک کر جائیں، اندر جگہ نہیں ہے۔ او ہو، اب اترو بھی رخی، یہاں تک آ گئے ہیں تو اندر جانے میں کیا حرج ہے؟ میں نہیں جا رہی، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ اس کے ضدی اٹل لہجے میں کہنے پر سونو نے ایک طویل سانس لے کر اس کی جانب والا دروازہ کھولا۔ گارڈ ہمیں دیکھ چکا ہے، یہ سراسر بد تہذیبی والی بات ہے، سختی سے کہہ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر گاڑی سے اترنے کو کہا۔ رخی میں بہت مجبور تھی میری جان۔ سونو نے پیار سے گال چھوا، مگر وہ بدستور خفا تھی۔ پلکیں چھپک چھپک کر بہت سارے نمکین پانی کو اندر دھکیل رہی تھی۔ چھوٹی سی باریک سنہری نازک سی بالی سرخ ہوتی ناک میں دھیرے دھیرے مسکرا رہی تھی۔ رخی سوری پلیز، ڈونٹ ٹچ می، بات مت کرو مجھ سے، جھوٹی دغا باز غدار۔ شدت سے منتظر طاہا خان جو بار بار گیٹ تک کھینچا چلا آتا تھا، اس بار لمحہ بھر کے لیے اندر سے باہر آنے والی سیڑھیوں پر ساکت ہو کے رہ گیا۔ لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ پھیل گئی، آنکھوں کی جگمگاہٹ میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ کر بڑے بڑے قدم اٹھاتا اگلے چند سیکنڈ میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ موسٹ ویلکم، خوش آمدید۔ سونو اسے سیڑھیاں اترتا دیکھ چکی تھی، مگر اپنے غم و غصے میں بے خبر رخسانہ نے بہت قریب سے ابھرنے والی اس کی پرجوش بھاری گمبھیر آواز پر پہلے ہڑبڑا کے سر اٹھایا، پھر ٹھٹک کر 2 قدم پیچھے چلی گئی، مگر پھر کسیا کر سر جھکاتے ہوئے اپنے سے 2 قدم آگے کھڑی سونو کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ دور ہونے کے سبب وہ کچھ سننے سے تو قاصر رہا تھا، مگر ان کے درمیان ہونے والی جھڑپ کا اندازہ بھی ہو چکا تھا، اور اب سونو کے کندھے کی آڑ میں پناہ لینے پر اس کے خمیدہ لبوں پر کھلتی مسکراہٹ مزید گہری ہو چکی تھی۔ سونو کہہ رہی تھی، آئی ایم سوری طاہا بھائی، ہم کچھ لیٹ ہو گئے۔ کچھ نہیں، بلکہ کافی لیٹ ہو گئی ہیں آپ دونوں۔ آج کی اس تقریب میں مہمان خصوصی ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہے، اس لیے ہم کون ہوتے ہیں آپ کی تاخیر پر اعتراض اٹھانے والے، ورنہ تو آپ کی آمد کی امید بھی تیز ہوا میں جلتے دیے کی سی لگ رہی تھی۔ شوخی اور انجانے جذبوں کی حدت سے دہکتی آنکھوں میں چاہت کے شرارے اور دلکش بے تابی سے لبریز کھنکتا مسکراتا بوجھل لہجہ رخسانہ پر عجیب سی کیفیت طاری کر گیا۔
ہاں ہاں بھائی، میرا خیال ہے کہ سونو اندر چلنا چاہیے، ورنہ یہ نہ ہو کہ اندر والے باہر آ جائیں۔ وہ خود کو اس کے چہرے پر گلابی سی معصومیت کے دلربا طلسم سے نکالتے ہوئے یکلخت مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ سونو اسے الوینا کے کہنے پر اس کے پاس لے آئی تھی۔ تہا کی تمام بہنوں سے تو یوں منٹوں میں وہ گھل مل گئی تھی کہ رخسانہ بس دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ کیا میرے لیے، ہماری دوستی کے لیے بھی اتنا سا کام نہیں کر سکتی ہو تم؟ سونو نے بلیک میل کیا۔ نو سونو پلیز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے یہاں سے لے چلو۔ رخی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں تمہیں کسی غلط جگہ غلط لوگوں میں تو نہیں لے کر آ گئی؟ سب لوگ کتنے اچھے اور سوبر ہیں، اور وہ طہا بھائی پتہ ہے کتنی ریکویسٹ کر رہے تھے، اتنے اچھے ہیں وہ کہ میری اجازت سے تم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو تم منع کر دو پلیز، فار گاڈ سیک۔ سونو، رخی نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ رخی، میں تمہاری دشمن ہرگز نہیں ہوں۔ پھر یہ بھی دیکھو، طہا بھائی کوئی غلط انسان نہیں ہے، وہ بہت پیارے شریف انسان ہیں۔ وہ تو پروپوزل بھیجنا چاہ رہے ہیں، میں نے بڑی مشکل سے انہیں روکے رکھا ہے، مگر کب تک رخی؟ کب تک وہ انتظار کریں گے، یا تم کب تک ان سے یوں بھاگتی رہو گی؟ بہتر یہی ہے کہ تم دونوں خود روبرو ایک دوسرے سے بات کر لو۔ سونو، وہ شخص عجیب ہے، تمہیں پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہتا ہے۔ وہ پلکیں جھکائے لب کاٹتے ہوئے دھیرے سے بولی تو سونو ہنس پڑی۔ اچھا، میں انہیں سمجھا دوں گی، وہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے بس۔ تو تم خود ان کے ساتھ ملی ہوئی ہو، کیسے دھوکے سے مجھے یہاں لے آئی؟ اچھا پھر بھیجو ان کو، بولو نا۔ سونو اٹھی تو اس نے گھبرا کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا تھا وہ اس شخص کو لوٹ جانے پر مجبور کر دے گی، مگر یہاں نہیں۔ نہیں، مجھ سے اس طرح بات نہیں ہوگی، تم پلیز ان کو میرا فون نمبر دے دو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سونو کا منہ لٹک گیا، وہ دم سے اس کے قریب بیٹھی۔ میری ساری محنت تو رائگاں نہیں گئی نا، اور وہ کتنے بےتاب ہیں بیچارے۔ ہائے نہیں سونو، خدا کے لیے، پتہ نہیں کیسی عجیب سی آنکھیں ہیں، اتنی پیاری تو آنکھیں ہیں۔ سونو مسکرا دی۔ چلو اچھا، میں فون نمبر دے آتی ہوں اور بتا آتی ہوں کہ ہماری شہزادی صاحبہ کا موڈ نہیں ہے ملنے کا، نہ بات کرنے کا۔ وہ ہنستی ہوئی جانے لگی تو اس نے گھبرا کے ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تنہا کیسے بیٹھوں یہاں؟ اوہو الوینا بجو یہاں آ رہی ہیں۔ لو وہ آ بھی گئیں۔ اسی دم الوینا چلی آئی تو وہ کھڑی ہو گئی۔ سونو جا چکی تھی۔ بیٹھ جاؤ بھائی اچھی لڑکی، ریلیکس ہو جاؤ۔ الوینا نے اس کا ہاتھ تھام کر قریب بٹھا لیا۔ کچھ دیر پہلے وہ بھی ان دونوں کے ساتھ بیٹھی تھی، سسرال سے فون آیا تو اٹھ کر سننے چلی گئی تھی۔ اب دوبارہ رخسانہ اس کی مسکراتی نگاہوں کے حصار میں تھی۔ سونو نے کہا کہ تم ذرا شور شرابے سے جلدی اکتا جاتی ہو، اسی لیے میں نے یہاں بلوا لیا۔ ویسے تمہارا نام بہت پیارا ہے۔ تھینک یو، وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ تم خود بھی بہت کیوٹ ہو۔ آپ سے زیادہ نہیں، وہ سادگی سے بولی۔ طہا سے تمہاری دوستی کب ہوئی؟ جی؟ وہ بری طرح سر پٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر وہی ملائم سی خلوص سی مسکراہٹ تھی، اور کچھ معنی خیز سی چمک بھی۔ وہ جھیم کر پلکیں چکا گئی۔ الوینا نے پلکوں کی واضح لرزش کو بغور دیکھا تھا۔ وہ ایک دم ہی بہت زیادہ ڈسٹرب نظر آنے لگی تھی۔ وہ کوئی جواب دے پاتی یا الوینا مزید کچھ پوچھتی، اس سے پہلے ہی کوئی ڈھیر ساری خوشبوؤں کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ بے اختیار الوینا کے ساتھ اس کی بھی نگاہیں اٹھیں، اور پھر وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے دیکھ کر کچھ جھٹک سا گیا تھا۔ سونو نے ابھی اسے چند لمحے پہلے رخسانہ کا فون نمبر دیا تھا کہ وہ یہاں اس سے کوئی بات نہیں کر سکتی۔ پھر سونو تو شازمینہ کے پکارنے پر ان کے پاس چلی گئی تھی، اور وہ کچھ بے چین و تشنہ سا دل لیے اپنے روم میں چلا آیا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ رخسانہ کو سامنے پا کر خود پر قابو نہ پا سکے، اور لب وہ کچھ کہہ ڈالیں جو وہ یہاں سننا اور جاننا نہیں چاہ رہی تھی۔ مگر اب الوینا کے ساتھ اپنے بیڈ پر بیٹھی رخسانہ کو دیکھ کر ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ رکے یا پلٹ جائے کہ الوینا مسکرا کے اس کے قریب آئی۔ طہا، بہت اچھا ہوا کہ تم آ گئے۔ تم رخسانہ کو ذرا کمپنی دو، میں جمال کو دیکھوں۔ آفس سے ابھی تک یہاں پہنچے نہیں، گھر بھی واپس جانا ہے مجھے، الوینا کہہ کر آنن فانن وہاں سے نکل گئی، اور رخسانہ دم سادے نم ہوتی ہتھیلیاں مسلتی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ تو جیسے سکتے میں چلی گئی تھی۔ دل تھا کہ سونو کے آ جانے کی دعا کرنے لگا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ وہ خود کو وہاں سے چلنے کے لیے تیار کر رہی تھی کہ تبھی دو سیاہ چمکیلے بوٹ اس کی جھکی جھکی آنکھوں کی زد میں آ گئے، بہت زیادہ گڑبڑا کے۔ پہلے اس کا چہرہ اور پھر پلکوں کی سیاہ دراز گھنی بھاڑ اوپر کو اٹھی تھی۔ اوف خدایا، اسے اپنے اس قدر قریب کھڑا پا کر اس کا دل پوری قوت سے سینے کی دیواروں سے ٹکرانے لگا۔ آپ خفا ہیں رخسانہ مجھ سے؟ سنجیدہ گمبھیر نرم سی آواز سماعتوں کے بہت قریب ابھر کر اسے مزید حواس باختہ کر گئی۔ ایک دم ہی وہ پیچھے ہٹی تھی، مگر پیچھے تو بیڈ تھا۔ اوہ، وہ جس تیزی سے پیچھے ہٹی تھی اسی تیزی سے بیڈ سے ٹکرا کے لڑکھڑانے پر بے اختیار اس نے اپنے سے چند انچ کے فاصلے پر کھڑے طہا کا مضبوط بازو تھام لیا، اور جیسے اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی ایک انوکھے اور لطیف احساس سے دوچار کر گئی۔ لمس کا سحر اچانک دونوں کو ایک دوسرے کے مزید قریب کر گیا تھا۔ خاموشی ایک دم ہی بڑھ گئی تھی۔ اس کی متوش آنکھوں کو دو سیاہ گہری چمکیلی نگاہوں کا جادو ساکت کر گیا تھا، اور وہ جیسے سرتاپا سماعت بن گئی تھی۔ یہ آنکھیں، ان جادو بری چمک والی جادوگر آنکھوں کا جادو کچھ کہہ رہا تھا، کچھ پوچھ رہا تھا، یا شاید اسے کسی موم بتی کی طرح پگھلا ڈالنا چاہ رہا تھا۔ بہرحال ان آنکھوں کا جو بھی ارادہ تھا
ٹھیک نہیں تھا، جو اسے پتھر کی بنا گیا تھا، جبکہ وہ بہت مطمئن اور پرسکون سا گردن کو ذرا سا خم کیے اپنی ڈھوڑی سے کچھ فاصلے پر موجود اس کی پیشانی پر ابھر آنے والے چھوٹے چھوٹے قطروں کو دیکھ رہا تھا۔ مضبوط ہاتھ پیچھے اپنی پشت پر رکھے ہوئے تھے اور پھر دھیرے دھیرے پراسرار سی نرم نرم سی گلابی مسکراہٹ طاہا کے لبوں کو چھو کر رخسانہ کے چہرے کو گرما گئی۔ آپ نے سہارے کے قابل جانا، بہت شکریہ۔ پھر وہی پراسرار سی نرم نرم سی گلابی مسکراہٹ طاہا کے لبوں کو چھو کر رخسانہ کے چہرے کو گرما گئی۔ اس کے ساتھ اس کی ساکت آنکھوں کا سکتہ ٹوٹا اور پلکوں نے ایک بار پھر دلکش رقص شروع کر دیا۔ ہولے ہولے لرز کے جھکی اٹھیں اور پھر جھک کر لرزنے لگیں۔ سوری، رسیلی نازک آواز کا کانچ دھیرے سے خجالت کے فرش پر گر کے کچھ یوں چکنا چور ہوا کہ طاہا نے بلا ارادہ ہی اپنے بازو سے ہٹنے والا اس کا لرزتا کانپتا ہاتھ سرحد سے اپنی مضبوط انگلیوں کی گرفت میں لیتے ہوئے کشادہ چوڑی ہتھیلی میں چھپا لیا۔ پلیز، رخسانہ کی ہراسہ نگاہوں میں خوف کے ساتھ خفگی کا رنگ بھی لہرا کر اس کے خجل اور حیا آلود چہرے سے سارا حجاب سمیٹ کر ایک دم بے پناہ کرختگی لے آیا، جسے دیکھ کر طاہا کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک اور بھی بڑھ گئی۔ جب کسی کی طرف سہارے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹاتے جب تک اسے تھام نہ لیا جائے۔ بیچ راہ سے پلٹ جانے سے سہارے نہیں ملا کرتے، لفظ تھے کہ کوئی طلسم وہ پھر سے مسحور ہو جاتی جو پلکیں بروقت آنکھوں پر اپنا بوجھ ڈال کر ان کو جھکنے پر مجبور نہ کر دیتی۔ بڑا احسان کیا مجھ نا چیز پر یہاں آ کر، وہ بہت دھیمے دھیمے ٹھہرے ہوئے سرگوشی میں نہائے لہجے میں بول رہا تھا، اور وہ نگاہیں جھکائے زمین پر جانے اور اپنے اس میں سما جانے کی دعائیں کر رہی تھی کہ اس کے سوا اس جادوگر نے کوئی اور رائے فرار نہیں چھوڑی تھی، جس کی دھیمی مدھر خوبصورت گمبھیر سرگوشیوں میں ڈوبی آواز اسے کمرے میں تارے دکھا رہی تھی، اور وہ بھی مخملی دبیز قالین پر۔ میرا ہاتھ، وہ دھیرے سے منمنائی، بہت خوبصورت ہے جو آپ۔ طاہا نے اپنی کشادہ مضبوط ہتھیلی میں بھینجے ہاتھ کو بڑے اطمینان سے دیکھ کر دیا تھا جیسے سفید گلاب، اور رخسار نے فوراً اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے دیکھ کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ کسی کی بے بسی سے فائدہ اٹھانے والے مردوں میں شمار ہوتے ہیں، یہ میں نے نہ سوچا تھا۔ اگر سونو مجھے بتا دیتی کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہی ہے تو میں اس کے ساتھ ہرگز نہ آتی۔ روکھے انداز، سرخ چہرے اور جھکی جھکی پلکوں کے ساتھ وہ بڑے بدگمان سے لہجے میں بنا سوچے سمجھے کہتی چلی گئی تھی۔ اب کی بار دوسری طرف سے کوئی جواب نہ دیا گیا تھا، مکمل خاموشی تھی، ہاں، مگر بھرپور باوقار سراپے سے اٹھتی دل فریب مسحور کن مہک کی شوق سی مہارت تھی، یا کچھ ٹوٹتی بکھرتی نرم گرم مہکی ہوئی سی بوجھل سانسوں کی مدھم سرسراہٹ تھی جو اس کی عرق آلود پیشانی، جھکی لرزتی پلکوں سے ہو کر اس کی گلابی چمکتے رخساروں اور سختی سے بھینجے نیچرل کلر کے لپسٹک سے سجے ہونٹوں تک مسلسل سفر کر رہی تھی۔ اور پھر خاموشی جب اچانک بہت بڑھ کر رخسانہ کو خوفزدہ کرنے پر آمادہ ہونے لگی تو اس نے بڑے محتاط انداز میں خاموشی کے ساتھ پلکوں کی لمبی لمبی سیاہ جھالریں اٹھا کر طاہا کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں کا سیر پھر سے اس کی خوبصورت آنکھوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے ساکت کر گیا تھا۔ وہ نیم واں ہونٹوں اور بے یقین سی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی جو لب بھینجے ساکت پلکوں سے اسے بس خاموشی کے ساتھ دیکھے جا رہا تھا۔ آنکھوں میں سنجیدگی اور بے تحاشا خفگی کی تیز چمک بجلی کی طرح کون رہی تھی، اور اب اسی طرح اس پر نگاہ ٹکائے آہستہ سے اس کے سامنے سے ہٹ کر بائیں جانب کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ جا سکتی ہیں، لہجہ ازحد سپاٹ اور خفگی کا گہرا تاثر لیے ہوئے تھا۔ رخسانہ نے موقع غنیمت جان کر فوراً قدم بڑھائے تھے کہ پھر اسے دھچکا سا لگا۔ طاہا نے اپنا مضبوط ہاتھ بڑھا کر اس کے بازو پر گرفت کرتے ہوئے اسے مزید آگے بڑھنے سے روکا تھا، اور وہ ایک بار پھر متوش سی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ طاہا نے 2 قدموں کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے سامنے آیا، ایک نظر اس کی خوفزدہ ہرنی جیسی متوش آنکھوں پر ڈالی، اور پھر دوسرا ہاتھ بڑھا کے اس کی پیشانی پر موتیوں کی طرح جھلملاتے تمام قطروں کو اپنی مضبوط انگلیوں کی گلابی پوروں میں سمیٹ لیا۔ رخسار کے اندر جیسے دھڑا دھڑ کچھ جل اٹھا۔ جائیے، وہ اسے پھر سے راستہ دیتا ہوا ہولے سے کہتا ہوا سامنے سے ہٹ گیا۔ رخسانہ نے بے تحاشا دھڑکتے دل اور لرزتی ٹانگوں سے فوراً دروازے کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ پھپھو کی طبیعت رات سے ہی کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس کی بھی رات آنکھوں میں کٹی اور صبح ہوتی ہی انہیں ہاسپٹل لے گئی۔ ابھی واپس آ کر ان کو میڈیسن وغیرہ دینے کے بعد کچن کی جانب پیش قدمی کی ہی تھی کہ بیل بج اٹھی۔ اس نے فوراً ہی تیزی سے بڑھ کر پھپھو جان کے آرام میں خلل نہ پڑنے کے خیال سے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، ریسیور کان تک لے جاتے ہوئے کلائی میں پڑی چوڑیاں کھن کھن بجتی چلی گئیں۔ کیسی ہیں آپ؟ اسی مدھم مدھر بھوجل گمبھیر دلکش اور دل فریب مسحور کر دینے والی آواز کے جلتے رنگ کو سماعتوں کے بہت قریب محسوس کر کے وہ چکرا گئی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار پوری قوت سے دھڑک اٹھنے والے دل کی طرف، اور ہراساں نگاہیں پھپھو جانی کے کمرے کے دروازے کی جانب اٹھی تھیں۔ ہیلو، خاموشی پر وہ قدرے بے چین ہو گیا۔ آپ کون؟ وہ انجان بنی رہی، حالانکہ لرزتی آواز چگلی کھا رہی تھی۔ میں طاہا۔ کون طاہا؟ نام لینے پر لہجہ اور بھی کام گیا۔ انہیں ہمارے دل کا خیال ہے، نہ ہمارے کرب کی فکر، کوئی جن کی ایک جھلک کے اثر سے ہم گھنٹوں نشے میں رہتے ہیں۔ بہت خوبصورت سا بہکا بہکا سا شکوہ اس کی ہتھیلیاں نم کر گیا۔ ریسیور پر دونوں ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتی
قریب پڑی چیئر پر بیٹھتی چلی گئی اور ہولے سے بمشکل بولی، دیکھیے پلیز، سوری، اس قسم کی فرمائش پوری کرنا مجھ غریب کے بس میں ہرگز نہیں ہے۔ خود سوچیں، بھلا ریسیور کے ان سوراخوں سے میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ آپ نے فون کس لیے کیا ہے؟ اس نے خود کو سنبھالا۔ اب ایسی بھی کیا گھبراہٹ، بتا دوں؟ اجازت طلب کی گئی۔ جی، آپ کو جو کہنا ہے جلدی کہیے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ دل تو ہوگا نا آپ کے پاس؟ کچھ وقت اپنے دل سے کہیں کہ میرے دل کے لیے نکال لے تاکہ میں آپ سے کچھ باتیں کر سکوں۔ کون سی باتیں؟ آپ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ وہ الجھ گئی۔ آخر یہ شخص کام کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ خواہ مخواہ ڈسٹرب کرنے سے اسے کیا حاصل ہوگا؟ تو سنو، جب تک میرے لب تمہارا نام نہ لیں یہ دل مجھ سے خفا رہتا ہے، تم سے بات کرنے کو کہتا ہے، حالانکہ تم نے اس روز کچھ اچھا تو نہیں کیا، نہ میرے ساتھ نہ میرے اس دل کے ساتھ، لیکن پھر یہ دل کہتا ہے کہ منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ وہ دھیرے سے گنگناتے ہوئے پھر خود ہی جیسے اپنی بے خودی پر ہولے سے ہنس دیا، اور رخسانہ کے آس پاس رنگین پروں والی خوبصورت ڈھیر ساری شوخ تتلیاں یہاں وہاں منڈلانے چلی آئیں۔ وہ کچھ کہنے بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔ ایک تو اس سے بات کرنے کا خیال ہی جان نکال دیتا تھا، اور مزید اس کی باتیں اور بے خودی رخسانہ کو حد سے زیادہ پریشان کر چکی تھیں۔ رخسانہ، آپ کو مجھ سے بات کرنا برا لگ رہا ہے؟ آپ کو فون پر ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کیسی باتیں کرنی چاہیے؟ معصوم سا سوال کیا گیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ الجھی۔ پھر کیا ٹھیک ہے؟ طاہا نے برجستہ پوچھا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ رخسانہ، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر بعد جو لفظ اس کی سماعت میں اترے وہ اسے پور نشے میں بھگو گئے۔ پیار، التجا، حسرت، کیا کچھ نہ تھا اس کے بھاری بوجھل دھیمے لہجے میں۔ رخسانہ، خاموش کیوں ہو؟ وہ مسلسل خاموشی پر بے چین سا ہوا۔ کیا میں اس قابل نہیں؟ میری بات کا جواب تو دو۔ آواز کی کھنک مانند پڑنے لگی۔ کیا میں بہت برا شخص ہوں؟ ایسی بات نہیں ہے، وہ بے اختیار کہہ گئی۔ پھر کیسی بات ہے؟ وہ مچلا۔ سونو نے آپ کو بتا دیا ہوگا حسام کے متعلق کہ اس نے بمشکل کہنا چاہا۔ پلیز، میں صرف اپنے متعلق تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ طاہا نے فوراً اس کی بات کاٹ ڈالی۔ رخسانہ، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے؟ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ اس نے پھر بمشکل زبان کھولی کہ اسے طاہا کا تھکا ہارا لہجہ سچ مچ ملول کر گیا تھا۔ وہ تو مجھے ہر کوئی بتاتا ہے۔ آواز میں ہلکی سی مسکراہٹ مہکی۔ تم اپنی رائے بتاؤ تو معلوم ہو۔ لوگ درست کہتے ہیں یا دل رکھنے کو کہہ جاتے ہیں۔ میں بھی آپ کو اچھا انسان سمجھتی ہوں۔ وہ بلا ارادہ ہی کہہ گئی، میری قسمت۔ طاہا کا لہجہ پھر کھنک اٹھا، آواز کھلکھلائی اور انداز پھر مہک اٹھا، اور پھر وہ مزید کچھ کہتا یا وہ سنبھلی، اس سے پہلے ہی کسی نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ دھک سے رہ گئی، بے بسی سے آنکھیں دھندلانے لگیں۔ دھڑکتے دل، لرزتے وجود اور ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا تو پھپھو جان کو طاہا سے بات کرتا دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے چیئر سے اٹھی اور لرزتی ٹانگوں کے ساتھ اس نے فوراً اپنے کمرے کی جانب پیش قدمی کر ڈالی۔ پھپھو کے تاثرات کیا تھے؟ وہ طاہا سے کیا بات کر رہی تھی؟ یہ سب سننے سے جیسے اس کی سماعتیں محروم اور دیکھنے کو آنکھیں اندھی ہی تو ہو گئی تھی۔ یا اللہ میاں جی، یہ کیا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کبھی بھی نہیں۔ پھپھو نے کیا سمجھا ہوگا؟ اور اب وہ طاہا کو کیا کہہ رہی ہوں گی؟ یا اللہ، اے میرے پیارے پروردگار، مجھے معاف فرماؤ اور میری مدد کر، میرے پیارے رب۔ بہت سا وقت پھپھو سے نگاہ چراتے گزر گیا۔ پھپھو جان نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ کروٹ لیے لیٹی تھی جب وہ بے آواز قدموں سے ان کے لیے یخنی لیے چلی آئی۔ ہولے سے کپ کپاتے ہاتھوں سے باؤل میز پر دھرتے ہوئے پھر بھرائی آواز کے ساتھ بہت مشکل سے اس نے ان کو مخاطب کیا تھا، پھپھو جانی۔ آواز پر افشا بیگم نے فوراً اس کی جانب دیکھا اور پھر دھیرے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ باؤل انہیں تھما کر پلٹی تھی کہ انہوں نے پکار لیا، رک بیٹا، یہاں آؤ جی۔ پھپھو لڑکھڑاتے قدموں سے ان کے پاس آ ٹھہری تو انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر بٹھا لیا، پھر باؤل اٹھا لیا اور اطمینان سے سوپ پینے کے بعد باؤل دوبارہ میز پر رکھ کر اس کی جانب دیکھا۔ بلیک اور بلیو کلر کے پرنٹڈ کاٹن کے سوٹ میں مرجھایا ہوا چہرہ اور جھکی جھکی آنکھوں پر لرزتی بھیگی بھیگی پلکوں کے ساتھ سر جھکائے انگلیاں مسلتی وہ روئی روئی سی ان کو بہت معصوم اور خوفزدہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ طاہا وہی پولیس آفیسر ہے نا جس کے انٹرویو کے لیے سونو نے تم کو بھیجا تھا؟ جی۔ وہ ایک بار پھر کانپ گئی، پلکیں لرزنے لگی، چہرے پر حیا میں لپٹی پریشانی سرخی بن کر دوڑ گئی۔ ہونٹوں کی کپکپاہٹ کو بے اختیار سختی سے ہونٹوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے اس کا سر مزید جھک گیا۔ بہت چاہتا ہے وہ تمہیں، پھپھو جانی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ حیا اور ندامت کے ملے جلے آنسو اس کی آنکھوں سے سیلاب کی طرح بہنے لگے۔ تم سے ملتا رہا ہے وہ؟ نہیں نہیں پھپھو جانی، پلیز بلیو می، آپ یقین کریں میں خود سے کبھی نہیں ملی۔ ایک بار وہ تو سونو مجھے دھوکے سے ادینہ کی برتھ ڈے والے روز لے گئی تھی۔ ادینہ کون؟ انہوں نے پوچھا۔ طاہا کی چھوٹی بہن۔ وہ روتے ہوئے بولی، وہاں طاہا نے تم سے کوئی بات کی؟ نہیں، میں ان سے ملی ہی نہیں، نہ انہوں نے مجھ سے کچھ کہا۔ وہ نامعلوم کیوں پہلی بار ان سے جھوٹ بولتے ہوئے نظریں چرا گئی۔ پھپھو کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں، پھر ان کا اگلا سوال اسے مزید سٹپٹا گیا، اور آج اس نے تمہیں فون کس لیے کیا؟ پتہ نہیں۔ دوسرا جھوٹ بھی بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ رخ ادھر دیکھو میری طرف۔ انہوں نے اس کی ٹھوڑی تھام کر چہرہ اوپر کیا، لمحے بھر کو ان سے نگاہ ملی اور پھر جھک گئی۔ اس نے تمہیں پرپوز کیا ہے، یہی بات ہے نا؟ بولو پھپھو۔ مجھے وہ
پپھو مجھے کہیں نہیں جانا، آپ پلیز مجھے اس طرح مت دیکھیں، میں مر جاؤں گی۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر ایک بار پھر بلک پڑی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا، اپنے پلو سے اس کا چہرہ بھیگی آنکھیں صاف کر کے گالوں سے چپک جانے والی ریشمی نرم لٹھوں کو آہستہ سے اس کے کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیا؟ وہ قدرے سنبھل گئی، مگر آنسو اب بھی ٹھہر ٹھہر کے پلکیں بھگو رہے تھے۔ تا کے بارے میں وہ آہستہ سے بولی۔ پپھو مجھے کسی کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتانا ہے۔ کیا وہ حسام سے زیادہ؟ پپھو نے مزید کچھ کہنا چاہا مگر اس نے جھٹ ان کے ہاتھ تھام لیے۔ فار گاڈ سیک پپھو جانی مجھے معاف کر دیں، میں یہ سب اس بدتمیز سونو کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اس سے بھی اپنی دوستی ختم کر لوں گی، بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ یہ جو کچھ ہوا میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ آئندہ پپھو جانی میں آئندہ آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گی۔ آپ مجھ سے پلیز مت روٹھیے۔ وہ پھر سسکنے لگی تھی۔ پھر ایک نظر اسے دیکھ کر آہستہ سے انہوں نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ تم حسام کے ساتھ خوش رہو گی؟ آپ اور بھیا خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ ہماری خوشیوں کی نہیں، اس وقت تمہاری خوشیوں کی بات ہو رہی ہے۔ رخ ان کی آنکھیں بے تاثر اور لہجہ نارمل مگر کچھ دھیما اور پرسوچ سا تھا۔ میں آپ کے فیصلے پر خوش ہوں۔ اس نے روتی آنکھوں سے مسکرانے کی کوشش کی تو ایک زخم خوردہ شکستہ سی مسکراہٹ ہونٹوں پر پھیل کر دل میں کرچیاں سی پیوست کر گئی۔ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ جی پپھو جانی۔ اس کا سر دوبارہ جھک گیا، پھر ان کے بیچ ایک طویل اور بوجھل خاموشی حائل ہو گئی۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی مگر رخسانہ کا دل اس کے اندر بونچال سا بھپا کرنے لگا۔ دھڑکنیں بہت افسردگی اور بے بسی سے اسے اپنی تڑپ کے واسطے دے کر اسے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کو اکسا رہی تھی۔ لرزتی یک ہتھیلی پر کسی کے مضبوط بازو کا لمس اچانک ہی جاگ اٹھا۔ ہاتھ پر کسی مضبوط ہاتھ کی گلابی پوروں والی انگلیوں اور چوڑی پر حدت ہتھیلی کی گرفت کا بےتاب سا محبت بھرا استحقاق یاد آنے پر پلکیں نئے سرے سے بھیگنے لگیں۔ رخسانہ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ مٹھاس بھرے شوق سے لفظوں کے ننھے منھے جگنو تاریک ہوتے دل میں تھک ہار کے راستہ کھوتے جا رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا تاہا۔ ڈھیر ساری سسکیاں اچانک ہی ہونٹوں کے اجڑتے گلشن میں ماتم کرنے چلی آئیں۔ آپ جا سکتی ہیں، کوئی سر سے لہجے میں کہتا مضبوط گلابی لبوں کو سختی سے بھینچتا بہت ناراضگی سے رخ موڑ گیا تھا۔ وہ ہاتھ ہونٹوں پر رکھتی ہوئی بے اختیار اٹھی تھی اور تیزی سے رخ موڑ کر کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ شام تک بھیا اور بھابھی بھی آ گئے۔ بھیا کے دونوں بیٹوں دانش اور دانیال کی شرارتوں، معصوم کلکاریوں سے گھر پھر سے پر رونق اور مہکا مہکا سا لگنے لگا تھا۔ اتنے دنوں بعد گھر واپسی پر دونوں بہت خوش تھے، خوب چہک رہے تھے۔ بھیا اور بھابھی سے ملنے کے بعد پپھو جانی کے کمرے میں گھنٹہ بھر سے خدا جانے کون سی میٹنگ میں مصروف تھے۔ کیا ہو رہا ہے بھئی؟ وہ کباب تل رہی تھی جب بھابھی کچن میں چلی آئی۔ اوہو کباب زبردست، بھئی مزہ آ جائے گا۔ سچ اتنے دنوں بعد آج تمہارے ہاتھ کے بنے لذیذ کباب کھا کے۔ انہوں نے گرما گرم کباب اٹھاتے ہوئے چٹکارا لیا۔ کیا بات ہے ڈیئر نند جی، تمہارے ہاتھ میں تو اور بھی ذائقہ آ گیا ہے، خیریت تو ہے نا؟ سلمیٰ معنی خیزی سے مسکرانے لگی، انداز محبت بھرا تھا۔ بھابھی آپ بھی بس۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دی۔ ہمیشہ جیسے ہی تو ہیں، آج ایسا کیا خاص لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو تم کہہ رہی ہو۔ بامعنی انداز میں سر ہلاتے ہوئے دوسرا کباب لیا، دوسرا تو پہلے سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔ سلمیٰ کباب کھاتے ہی دوبارہ یوں چہکی کہ رخسار کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ سچ بتاؤ کیا راز ہے؟ نرمی سے گال چھوا۔ فار گاڈ سیک بھابھی کیا ہو گیا ہے آج آپ کو؟ سچ بتاؤ۔ کہیں یہ اس ASP بھابھی؟ وہ جانے کیا کہنے لگی کہ چولہا آف کرتی رخسانہ پوری طرح ٹھٹک کر پلٹی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اب تو ایسی ہی باتیں ہوں گی میری جان۔ سلمیٰ نے ایک دم سے گلابی پڑ جانے والی گال پر چٹکی لے کر محبت سے چھیڑا، پھر اسے حد درجہ گھبراتے پریشان ہوتے دیکھ کر سنجیدگی سے اس کا ہاتھ تھام کر دھیرے سے گویا ہوئیں۔ مجھے پپھو جان نے سب بتا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اور بھی بوکھلا گئی۔ یہی کہ سونو تمہارے لیے طاہا کا پروپوزل لائی تھی۔ سونو؟ دوسرا انکشاف اور بھی بوکھلا دینے والا تھا، ساتھ ہی اطمینان کی لہر بھی وجود میں دوڑ گئی۔ کچھ الجھ بھی گئی کہ سونو نے اسے کیوں نہ بتایا۔ بھابھی کہہ رہی تھی، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہاں تمہارے بھیا کچھ الجھ گئے ہیں۔ بات ہے بھی حیرانی والی کہ پپھو جان کی کتنی خواہش تھی تمہیں بہو بنانے کی مگر اب اور فیصلہ بدلنے کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں بتائی ہے، سوائے اس کے کہ طاہا حسام سے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ اور واقعی طاہا ہے تو صحیح ہر لحاظ سے بہتر تمہارے لیے۔ وہ مسکرا کے بولی تو وہ پلکیں جھکا گئی۔ رات جب سب سو گئے تو اس نے سونو کا نمبر ملایا، وہ ابھی تک جاگ ہی رہی تھی۔ سونو یہ سب کیا ہے؟ تم طاہا کا پروپوزل کب؟ رخی سونو نے درمیان میں اس کی بات کاٹ کر کہا، 2 گھنٹے قبل افشاں آنٹی نے مجھے فون کیا تھا اور پروپوزل میں پہلی لائی تو نہیں مگر اب لانا پڑے گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پلیز ٹھیک سے بتاؤ نا۔ وہ بے چین ہوئی۔ بھئی تمہارے پپھو جانی کا حکم ہے کہ طاہا سے کہو کہ وہ اپنے پیرنٹس کو بھیج دے۔ سونو مجھے ڈر لگ رہا ہے سونو، پاگل ہو تم تو۔ حالانکہ خوش ہونے والی بات ہے، کتنی آسانی سے اللہ میاں نے تم دونوں کو ملانے کا کیسا زبردست پروگرام سیٹ کر دیا۔ سچی تم مانو یہ بات یا نہ مانو مگر سب طاہا کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بیچارہ ٹھیک ٹھاک سمجھدار بندہ کیسے لٹو ہو گیا تم پر۔ شٹ اپ سونو کی بچی، میں بہت پریشان ہوں۔ پپھو جانی نے مجھے طاہا سے فون پر بات
ہاں مجھے انہوں نے بتایا تھا، اور یہ بھی کہ جلد از جلد تمہیں رخصت کر دینا چاہتی ہیں طاہا کے ساتھ۔ وہ مجھ سے ناراض ہیں سونو؟ فکر مندی عروج پر تھی۔ ارے نہیں، وہ تو بہت خوشی سے بات کر رہی تھی۔ تم یوں ہی خود کو ہلکان مت کرو، بلکہ شکر کرو کہ حسام سے جان چھوٹ رہی ہے، اور ماشاءاللہ طاہا خان جیسا ڈیشنگ پیار کرنے والا شاندار آئیڈیل مرد عنقریب تمہارا شوہر ہوگا۔ مگر سونو میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اوفو مائی ڈیئر، کہا نا زیادہ ٹینس مت کرو خود کو، بس اب سکون سے میٹھی نیند سو جاؤ۔ تصور جانا کیے، میرا مطلب ہے کہ تصور طاہا۔ اس نے سونو کا شوق فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ریسیور رکھ دیا، اور پھر خدا نے اس کی ڈری سہمی ڈرپوک سی محبت کا برم بھی رکھ ہی لیا۔ وہ حسین دن بھی آ گیا جب وہ پور پور طاہا کے لیے سجائی گئی اور سرتاپا طاہا کے نام لکھ دی گئی۔ اس وقت صرف سونو اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ جب پھپھو جانی کمرے میں داخل ہوئی، سونو اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ افشا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان کے ہاتھ میں سفید طے شدہ کاغذ تھا جو انہوں نے ساتھ ٹیبل پر رکھ دیا، اور شفیق محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کے اس کی پیشانی چوم لی۔ رخسانہ کی پلکیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں پھپھو جانی؟ نہیں بیٹا، میں بھلا اپنی بیٹی سے ناراض ہو سکتی ہوں؟ پھپھو جانی، میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، مگر آپ نے پھر بھی… اس کی آواز بھر آ گئی۔ آنسو تیزی سے پلکوں سے ٹوٹ کر گالوں سے پھسل کر عروسی لباس میں کہیں کھو گئے۔ افشا نے خاموشی سے اس کے حنائی ہاتھ اپنے شفیق ہاتھوں میں لے لیے۔ محبت بھرا شفیق لمس پا کر رخسانہ کا دل مزید بھر آیا۔ ایک ساتھ کئی اور آنسو پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گالوں پر لڑکتے چلے گئے۔ ڈارک فل میک اپ، خوبصورت ڈارک میرون کلر کے باریک کامدار شرارے میں سمٹا سمٹا سا نازک سراپا لیے خوشبو میں نہائی سجی سنوری وہ کسی گڑیا کی طرح نازک اور معصوم لگ رہی تھی۔ افشا کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ اسے خود سے الگ کرنے کا تو کبھی انہوں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ انہیں وہ بہت عزیز، بہت پیاری تھی، حد سے زیادہ محبت کرتی تھی اس سے، اور خود وہ بھی تو ان کی دیوانی تھی۔ رک بیٹا، انہوں نے لرزتے ہاتھوں میں نازک پھول سا چہرہ تھام کر ضبط کی شدت سے سرخ دہکتے گال چوم لیے۔ میں نے جس دل سے تمہیں اس گھر سے رخصت کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ میں جانتی ہوں، یا میرا خدا جانتا ہے۔ بیٹا، ہم سوچتے تو بہت کچھ ہے، مگر بہت کم ویسا ہوتا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ وہ لہجہ بھر کو رکی، اس کے آنسو صاف کیے، پھر دوبارہ بول پڑیں۔ بس بیٹا، اب تو یہی دعا ہے کہ تم اپنے گھر سدا سکھی رہو۔ طاہا ماشاءاللہ بہت پیارا سلجھا ہوا نوجوان ہے۔ اس سے مل کر مجھے بہت اطمینان اور خوشی محسوس ہوئی ہے، اور بلا شبہ وہ میرے حسام سے زیادہ قابل تعریف خوبصورت، خوب سیرت ہے، اور قابل رشک بھی۔ بہت خوش نصیب ہے اس کی ماں جس نے طاہا جیسے پرعزم اور نیک بیٹے کو جنم دیا ہے، اور میرے جیسی بد نصیب ماؤں کے مقدر میں حسام جیسے۔ پھپھو جانی، حسام بھائی بھی بہت اچھے ہیں۔ وہ جلدی سے کہہ اٹھی۔ مت کہو اس سے اچھا یا برا کون ہے، اس کا صحیح علم تو صرف اس پاک ذات کو ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ بے شک دلوں کی بیعت بھی خوب جانتا ہے وہ، اور حسام اچھا ہوتا تو اس کے کمرے سے مجھے ایسے منحوس خط نہ ملتے۔ اچانک ہی بپر کر انہوں نے ساتھ ٹیبل پر رکھا طے شدہ کاغذ کھول کر اس کی جانب بڑھایا۔ شش و پنج میں گرفتار رخسانہ نے کاغذ کی سفید شفاف سطح پر موجود تحریر پر نگاہیں دوڑائیں، اور ایک پل کو تو وہ سکتے میں رہ گئی۔ تحریر مختصر مگر انجانے خدشات کا سمندر سمیٹے ہوئے تھی۔ ان چند حروف پر بار بار اس کی نگاہیں دوڑ رہی تھی۔ پارسل فی الحال منزل مقصود تک نہیں پہنچا ہے، مزید 2 دن کی مہلت درکار ہے۔ مجبوری ہے، خطرہ بڑھ گیا ہے۔ شکیل جنجوعہ، یہ کون ہے؟ وہ حیران پریشان سی پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کون ہے، افشا سخت دکھی نظر آ رہی تھی۔ اور یہ کس قسم کے پارسل کا ذکر ہے پھپھو جانی؟ دوسرا سوال کیا۔ اللہ جانے بیٹا کیسا پارسل اور کس کا پارسل، میں تو پوچھ پوچھ کر تھک گئی، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ افشا ایک دم بہت نڈال صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ حسام بھائی سے پوچھا تھا آپ نے؟ ہاں، مگر کچھ زیادہ نہیں بتایا، سوائے اس کے کہ ان جرائم پیشہ لوگوں نے دھوکے سے اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اب وہ پیچھا چھڑانا بھی چاہتا ہے تو وہ اسے دھمکیاں دیتے ہیں کہ جب تک ہم چاہیں تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہوگا، انکار کی صورت میں تمہیں بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، اور تمہارے گھر کو بھی بم کے دھماکے سے اڑا دیں گے۔ ہم جب خود چاہیں گے تمہیں خود سے الگ کر دیں گے۔ اور حسام بتا رہا تھا اس کو خود بھی نہیں معلوم کہ پارسل میں کیا بھلا ہے، بس اس کا کام تو پولیس سے بچا کر بتائے گئے ٹھکانے پر پہنچانا ہے ان پارسلز کو۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کو رکی، پھر دوبارہ بولنا شروع کیا۔ میں نے تو بہت سمجھایا اسے کہ پولیس کا تعاون لے لیتے ہیں، مگر وہ تو سخت برانگیتا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ آئندہ اس گھر میں پولیس کا نام بھی نہیں گونجنا چاہیے۔ وہ لوگ مجھ پر، اس گھر پر اور گھر کے تمام افراد کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور پولیس کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا وعدہ ہے کہ کچھ ہی عرصے میں مجھے آزاد کر دیں گے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بیٹی، کیا کروں؟ فی الحال اعجاز کو بھی نہیں بتایا میں نے۔ وہ بیچارہ اس گھر اور گھر کے لوگوں کے لیے دن رات خود کو بزنس میں کھپا رہا ہے، اور یہ حسام پہلے اچھا بھلا اعجاز کے ساتھ ہی بزنس میں اس کا ہاتھ بٹا رہا تھا، پھر اسلام آباد چلا گیا کہ بہت اچھی جاب مل رہی ہے، مہینے میں 1 آدھ چکر لگا لیا کروں گا۔ کیا خبر جانے کن لوگوں میں پھنس گیا ہے؟ جاب کی ضرورت بھی کیا تھی، اچھا خاصا اپنا بزنس ہے۔ خیر سے دونوں بھائی مل کر بہت جلد اسے اور زیادہ پھیلا سکتے تھے، مگر نہیں مانا، اور اب یہ نیا جھنجھٹ نہیں افتاد۔ وہ سخت اداس و ملول اور بے حد پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ دولت مند بننے کا شوق تھا، مجرم بن گیا، اچھی جاب کرنے کا بھوت بھی اتر گیا، اور نیا چاند بھی چڑھا دیا۔ اب نہ کسی جاب کا جنون رہا، نہ اپنے بزنس کی جانب دھیان۔
پارسل لانا ہے، پارسل لے جانا ہے، بس یہی یاد رہ گیا ہے۔ آپ اتنی پریشان تھی پھوپھو جانی، اور مجھے پھر بھی یہاں سے فوراً ہی رخصت کرنے کا انتظام کر ڈالا۔ اتنی جلدی کیا تھی؟ اب میں آپ کو اتنی پریشانی میں چھوڑ کے کیسے؟ وہ ایک بار پھر سسک پڑی۔ میں مجبور تھی بیٹا۔ حسام کا اصرار بڑھ کر اب ضد بن چکا تھا کہ تمہاری اور اس کی شادی جلد از جلد ہو جانی چاہیے۔ اعجاز کا بھی یہی خیال تھا، اور اس روز مجھے طاہر سے فون پر بات کرتے دیکھ کر آپ نے اپنی خواہش کا گلا گھونٹ ڈالا میری خوشی کے لیے۔ افشا نے اس کی دل گرفتگی سے کہنے پر نفی میں سر ہلایا۔ صرف تمہاری نہیں، میری اپنی خوشی بھی شامل ہے اس فیصلے میں۔ رخ بیٹی، میں تمہیں پریشانیوں یا پچھتاؤں کے حصار میں وداع نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ تم انجانے میں خود کو مجرم سمجھے ہوئی تھی، اسی لیے یہ سب باتیں بتانے میں مجبور ہو گئی، اور اسی لیے یہ خط بھی تم کو دکھایا ہے کہ تم یہ خیال دل سے نکال دو کہ میں نے تم سے بدگمان ہو کر ہی فیصلہ کیا تم کو طاہر سے بیاہ آنے کا، کیونکہ کوئی ماں اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے مرد سے کرنے کے لیے ہرگز آمادہ نہ ہوگی جو مشکوک مستقبل رکھتا ہو۔ اور بیٹا، میں نے تمہیں خدا گواہ ہے کہ اپنی بیٹی ہی سمجھا ہے۔ صرف بھتیجی جانا ہوتا تو تمہارے وجود سے اپنے بیٹے کا گھر آباد کرنے کا خیال پہلے میرے دل میں آتا، کوئی اور سوچ بعد میں۔ اور بیٹا، بار بار جرم کرنے والا بھی مجرم ہوتا ہے، اور ایک بار جرم کرنے والا بھی۔ اگر میرا بیٹا واقعی مجرم نہیں ہے تو کسی حد تک تو قصوروار ہے، اسے کم از کم مجھے تو کچھ بتانا چاہیے تھا نا، پہلے روزی یا اعجاز کو ہی صحیح، جس نے اسے بڑے بھائیوں کی طرح پیار دیا ہے ہمیشہ، یا پھر کسی کو بھی نہ بتاتا ہماری بلا سے۔ مگر تمہیں تو آگاہ کر سکتا تھا نا، جس سے وہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ جرم وراثت میں نہیں ملا کرتے، اور نہ ہی کوئی پیدائشی مجرم ہوتا ہے، اور مجرم کہلانے کے لیے نہ ہی جرائم کی طویل لیست درکار ہوتی ہے۔ مجرم ثابت کرنے کے لیے ایک جرم ہی کافی ہوتا ہے۔ اگر پہلے جرم کو ہی چھپا لیا جائے تو وہ دوسرے جرائم کو جنم دینے کا سبب بن جاتا ہے۔ میں نے تھک ہار کر تمہیں طاہر سے بیاہ آنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں حسام سے بیاہ کر تمہاری زندگی کو کسی بڑے تو کیا کسی چھوٹے سے امتحان میں بھی ڈالنے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ دانستہ یا دانستہ طور پر قصوروار تو حسام بہرحال ہے۔ ایک ماں کی نظر میں نہ صحیح قانون اور معاشرے کو تو اسے مجرم ہی کہنا ہے، اور ایک ماں اپنی بیٹی کے ایک مجرم سے شادی کیسے کر سکتی ہے؟ افشا نم آنکھوں بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی۔ رخسانہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگی، جنہوں نے اس کے روشن مستقبل کے لیے اپنی محبت اور اپنے بیٹے کی پسند کا گلا گھونٹ کر اس کی زندگی کو محفوظ اور پرسکون بنانے کی بلا شبہ ایک بے مثال کوشش کی تھی۔ میں نے حسام کو بہت سمجھایا ہے، مگر میرے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ پولیس کا سہارا لینے کو تیار نہیں۔ اگر وہ خود ہی ان لوگوں سے پیچھا چھڑانا نہیں چاہے گا تو میں یا تم کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ حسام کی بھول ہے کہ وہ خود اسے اپنے گروہ سے الگ کر دیں گے ایک نہ ایک دن۔ اس لیے میں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اضطراری کیفیت میں ٹہلتے ہوئے بے چینی سے ہاتھ ملنے لگی، پھر اس کی سوالیہ پریشانیاں نگاہوں کو دیکھتے ہوئے دوبارہ اس کے پاس آ بیٹھیں، پھر ہچکچاتے ہوئے دھیرے دھیرے کہنا شروع کیا۔ بیٹا، تم یہ مت سمجھنا کہ میں نے کسی لالچ میں طاہر کو تمہارے لیے قبول کیا ہے۔ مجھے تو بہت پہلے سے علم تھا۔ جس روز سونو تمہیں اپنی کسی سہیلی کی سالگرہ میں شرکت کے لیے ساتھ چلنے کا کہنے آئی تھی، اور اسی روز وہ تمہیں بہت دیر تک طاہر سے ملنے کے لیے قائل کرتی رہی تھی، مگر تم نے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ اس دن مجھے تم پر ہمیشہ سے زیادہ فخر محسوس ہوا تھا۔ میں تو اسی دن سے سوچ میں تھی کہ تمہارے لیے حسام اور طاہر میں سے کس کا انتخاب بہتر رہے گا، اور پھر انہی دنوں مجھے یہ خط ملا تھا۔ پریشانی بڑھ گئی تو اس رات میری طبیعت خراب ہو گئی۔ تم ساری رات میرے سرہانے بیٹھی رہیں، میری خدمت کرتی رہیں، صبح مجھے ہاسپٹل لے گئیں، اور اتفاق سے اسی دن میں نے تمہاری اور طاہر کی فون پر ہونے والی گفتگو سن لی۔ تم سے ریسیور لے کر میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ طاہر ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ آنٹی آپ رخسانہ سے بدگمان مت ہو جائیے گا۔ اگر یہ کوئی اور موقع یا مناسب وقت ہوتا تو میں سوائے رخسانہ کے آپ سے کچھ نہ مانگتا، لیکن اب میں آپ سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اسے کوئی سخت بات نہ کہیے گا، نہ شک کی نگاہ سے دیکھیے گا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ بے قصور ہے، معصوم اور باکردار ہے۔ وہ بنا کسی تعلق کے بھی تمہارے کردار کی پاکیزگی اور تمہاری معصومیت کی گواہی دے کر اسی وقت میرے دل میں اپنے لیے جگہ بنا چکا تھا۔ میں نے تبھی فیصلہ کیا کہ تمہیں اسی کے ساتھ ہونا چاہیے، اسی لیے تمہاری رائے جاننے کے لیے میں نے اس روز طاہر سے متعلق تم سے بہت کچھ پوچھا، جسے تم میری بدگمانی یا خفگی سمجھ بیٹھی، مگر میں نے یہ فیصلہ اپنی مرضی اور خوشی سے کیا ہے۔ تم میری خود غرضی یا لالچ مت سمجھنا اسے کہ میں نے اپنے اس مقصد کے لیے طاہر کا انتخاب کیا ہے کہ وہ حسام کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ بس اتنی خواہش ہے کہ حسام اگر بے گناہ ہے تو طاہر اسے ان درندوں کے چنگل سے چھڑا لے، اگر خدا نہ خواستہ وہ واقعی قصوروار ہے تو پھر خدا کے حوالے۔ افشا کے لہجے میں گہرا دکھ اور ممتا کی تڑپ شفیق چہرے پر کرب بن کر جھلک رہی تھی۔ رخسانہ کا دل بھی دکھ سے کٹنے لگا۔ پھوپھو جانی آپ فکر مت کریں، میں ان سے ضرور بات کروں گی۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ طاہر کو یہ سب بتا دینا ہی حسام کے حق میں بہتری ہے، اور یہی عقل مندی ہے، کیونکہ طاہر ہم سے بہتر سمجھتا ہوگا کہ کیا درست ہے اور کیا کرنا بہتر ہے۔ اور دیکھو،
تم بھی اسے اس کا کام کرنے دینا، کسی منفی رد عمل کے لیے اسے مجبور کر کے مشکل میں نہ ڈال دینا۔ محبت بھری تاکید پر اس نے ہولے سے اس بات میں سر ہلا کے کچھ کہنا چاہا کہ قدموں کی آہٹ پر پھپھو نے وہ کاغذ طے کر کے اسے تھما دیا، پھر اسے پیار کرتے ہوئے خود سے لپٹا لیا، یہ کہتے ہوئے، یہ خط رکھ لو تم اپنے پاس، شاید طاہا کو اس کی ضرورت پڑ جائے۔ اور دیکھو اچھی بیٹی، کبھی کوئی زیادتی یا انجانے میں مجھ سے کوئی دکھ تمہیں ملا؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں پھپھو جانی آپ؟ وہ ایک بار پھر سسک اٹھی۔ پلیز مت کہیے ایسا۔ وہ ان سے لپٹی سسک رہی تھی۔ افشا بیگم کی آنکھوں سے بھی آنسو قطار در قطار بہتے چلے گئے۔ چند ہی گھنٹوں بعد خان ہاؤس اس کے وجود کی مہک اور چاند کو شرماتے اس کے حسین روپ کی دھنک پا کر پہاڑوں کی خوبصورتی کو بھی مات کرنے لگا تھا۔ کئی تھکا دینے والی طویل رسومات کے بعد وہ دونوں پھر کتنے دنوں بعد روبرو تھے۔ ایک بے حد ہوش ربا مقام اور دنیا کے حسین ترین تعلق کے مضبوط دلکش آثار میں وہ کتنی دعاؤں اور انتظار کے بعد ملکوتی حسن کے ساتھ ماورائی معصوم روپ لیے، سیاہ ریشمی زلفوں اور زلفوں میں ستاروں جیسی ٹمٹماہٹ لیے، دودھیا موتی پروئے وہ اس کے لیے سجی سنوری اس کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ یہ حقیر سا نذرانہ منہ دکھائی کی صورت ہماری ان گزشتہ 4 ملاقاتوں کے قیمتی اور خوبصورت لمحات کی یاد ہمیشہ تازہ رکھے گا رخسانہ، جو میری بےتابیوں، ان گنت دعاؤں اور بے حساب انتظار کے گواہ تھے۔ وہ گائل کر دینے والی بےتابیاں اور تکلیف دہ انتظار، سچ شکر کہ آج ختم ہوا اور تم آج میری شریک حیات، میری زندگی کے روپ میں میرے ساتھ ہو، میرے سامنے، میرے پاس، میرے بے حد قریب۔ طاہا نے نرمی سے اس کے نرم و نازک حنائی ہاتھ تھام کر 4 بے حد خوبصورت اور قیمتی سنہری کنگنوں میں سے 2 ایک کلائی میں چڑھائے اور دوسری کلائی میں، اور اس سے پہلے کہ نگاہ کا جادو پر حدت، مضبوط ہاتھوں کا محبت بھرا لمس، بے تحاشا قربت اور نرم گرم سانسوں کی مہکا رخسار کے مختل ہوتے حواسوں کو مکمل طور پر بکھیر کر رخسانہ کو خود سے بالکل بیگانہ کر ڈالتے، اس کے ہونٹوں نے فوراً جنبش کی تھی اور تھینک یو 2 لفظ بہت ہولے سے ادا کیے۔ تھینک یو بٹ فار وٹ؟ نازک ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اچنبھے سے دریافت کیا۔ وہ یہ دھیرے سے کہنا چاہا، سمٹی سی نگاہ نے پہلے میٹھی سی گلابی مسکان سے سجے لبوں اور پھر کلائیوں میں جگمگاتے کرنیں لٹاتے ہنسی قیمتی کنگنوں کو چھوا تھا۔ ارے طاہا دھیرے سے ہنسا، یہ تو تمہارا حق تھا ہنی، اور وہ بھی جو میں تمہیں دوں گا، اور وہ بھی جو تم مانگو گی۔ طاہا کا لہجہ بوجھل اور انداز محبت بھرا تھا، مہکتے دہکتے جذبات سے بوجھل لہجے میں ایک سرخوشی رچی ہوئی تھی اور والہانہ انداز میں ہلکی سی شوخی کی کھنک تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔